السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت جی کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا کرم۔ ٹھیک ہے جی بات کریں۔ حضرت جی، میں کون سے سے بات کر رہا ہوں؟ جی ایاز خان جی کسی خانہ مسئلہ ہے مجھے حضرت جی درود شریف کی اجازت چاہیے آپ سے، درود بھیجنے کی، جی اور درود جو ہے اللہ صلی اللہ محمد عدد کل دائم تمام بار کی صلی، جی جی اور حضرت سنگر بیٹ کی اجازت چاہیے حضرت، اور کس کے اور سنگر بیٹ کی حضرت، ہیں؟ سنگر بیٹ کی حضرت، ذکر بیت کی؟ سنگر بیٹ کی سمجھ نہیں آ رہی۔ سنگر بیٹ کی حضرت، درود پاک کی؟ حزب البحر۔ درود پاک کی آپ کو اجازت دی، دوسری سمجھ نہیں آ رہی۔ میں کہہ رہا ہوں حضرت جی درود شریف کی کیا ہے حضرت؟ درود ابراہیمی کی اور درود اللہ صلی اللہ محمد بعدد کل دائم دعائیں بارک وسلم جی کی، اور حزب اور البحر کی حزب البحر۔ حضرت جی حضرت بحر۔ اور دوسرا حضرت تعویذ آپ سے لیا تھا وہ مشرق کے گلے میں پڑے، شاید آپ کی بتبری ہوگی اس کی معافی اچھا چاہتے ہیں ہم، اس کی تفسیر ہمیں دے دیں۔ اچھا، انشاءاللہ اللہ آپ کو تاثیر عطا فرمائے۔ حزب البحر کی اجازت نہ لیں آپ مجھ سے، باقی اجازت لے لیں۔ پڑھتا رہتا ہوں وہاں دے دیتا ہوں، مہربانی ہوگی۔ آپ کر رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے، میری طرف سے اجازت نہیں، آپ کرتے رہیں۔ اچھا دوسرا اگر آپ کی توجہات چاہیے مجھے، جی توجہات بہت چاہیے، دکھانے میں آتا رہا ہوں، پیچھے آپ کی بٹھاؤ نا، دعا کی آپ ضرورت ہے پیچھے بہت زیادہ۔ بٹھاؤ۔ یہ اسٹیج میں سمجھاؤں بیٹھ کے۔ جی ہاں جی جی تو حضرت صاحب توجہات کی ضرورت ہے، دعا کی ضرورت ہے بہت زیادہ جی مجھے میری دعا، فیملی کے لیے۔ جی دعا انشاءاللہ تعالی، دعا انشاءاللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ دعائیں جی آپ کے لیے، دعائیں ہیں آپ کے لیے، اللہ آپ کو دنیا آخرت کی عافیتیں برکتیں عطا فرمائے۔ تو ہم تو سکھانے سے بہت کچھ ملا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نسلوں کو حیثیت دے، اپنی حیثیت کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے۔ آمین آمین، جزاک آمین۔ اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہر شخص حزب البحر کی اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حکیم صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ کرم۔ حکیم صاحب میں ریحان لگا رہا ہوں، پہلے بھی میرا 3 بار رابطہ ہو چکا ہے۔ معاملات کچھ یوں ہیں کہ 11 ستمبر کو نا میری سسٹر کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور اس کے بعد نا 13 نومبر کو میری شادی ہوئی تھی، جی جی اور سسٹر کی جس دن میری شادی ہوئی تھی اس رات میں نا واپسی پہ، نکاح جس دن ہوا تھا واپسی پہ رات کو قبرستان گیا ہوں سسٹر کی قبر پہ، جی جی تو مجھے نا ادھر میں نے کوئی قرآن پاک کی تلاوت کی یا آخری صورتوں کی، اس کے بعد میرا نا خوف سا آیا اور دل تیز تیز دھڑکنا شروع ہوا ہے۔ اور جی سسٹر بھی پہلے نا کافی عرصہ سے بیمار رہتی تھی، تقریباً 8-10 سال سے، صرف پیٹ میں گیس بتاتی تھی اور معدے کی پرابلم بتاتی تھی۔ جی خیر میں گھر واپس آیا 11-12 بجے، اور اس کے بعد مجھے نا بے چینی اور طبیعت خراب ہو گئی ہے، رات گزری ہے، اور اس کے بعد میری وائف جو ہے نا وہ بتاتی ہے کہ مجھے معدے کی پرابلم، مطلب بھوک نہیں لگتی اور دل ایسے جیسے پکڑا پکڑا رہتا ہے، جی جی اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو گیا، اور ڈپریشن تو مجھے بچپن میں بھی ہوا تھا لیکن ابھی پھر ہو گیا۔
جی اور یہی معاملات چل رہے ہیں. اور میری سسٹر بھی جو ہے نا وہ پریشان رہتی تھی, بیمار رہتی تھی, جو فوت ہو گئی ہے. اور جی فوت ہونے سے پہلے مجھے 40-50 دن پہلے کہتی تھی میری قبر پہ لازمن آیا کرنا, آؤ کرو گے نا یا نہیں. مطلب وہ باتیں میرے ذہن سے نہیں نکلتی. تو آپ نے مجھے وہ دیا تھا وظیفہ المالک القدوس والسلام یا مقتدر, وہ تو میں ود کر رہا ہوں, لیکن معاملات گھر کے بھی ٹھیک نہیں ہو رہے. چھوٹا ہے میرا بھائی, وہ اس کا نام سرشاد ہے, وہ نہ لڑائی جھگڑے, گھر میں بہت سارا فساد برپا ہوا ہے. اور میری وائف ابھی میکے ہے, اور گھریلو معاملات, والدہ پریشان رہتی ہے, بیمار رہتی ہے. یہ اس کے بتائیں بعد یہ ایک اور یہ بتائیں چھوٹی سسٹر ہے, اس کا یہ نام بھی بتائیں ریحان ہے, وہ بھی بیمار رہتی ہے. وہ کہتی ہے السلام کہ مجھے علیکم. جنات. جی السلام جی, علیکم. وعلیکم السلام. میں نے بھی بات کرنی ہے, آپ کے پاس آدھا منٹ باقی ہے. جی حکم کرو. کیونکہ اگر وقت زیادہ ہو گیا پھر بند کر دوں گا اور کسی اور کو موقع دوں گا. رائٹ رائٹ حکیم صاحب. آپ کو جو وظائف تسبیحات دیے ہیں, جی جی میرے مطابق وہ تسبیحات وظائف بہت ہی مناسب ہیں. آپ مجھ سے کوئی اور تسبیح وظیفہ نہ لیں. رائٹ ہو گیا, لیکن پلیز استخارہ کر دیں کہ گھریلو معاملات کیوں گڑبڑ رہے ہیں. میں جو کچھ پہلے بھی دیا ہے استخارے کے بغیر نہیں دیا, ہمیشہ ٹھیک. استخارے کے ساتھ دیا ہے. جس کو یقین ہوتا ہے اس کے لیے اتنے الفاظ کافی ہیں, اور جس کو یقین نہیں ہوتا اس کے لیے پھر آدھا گھنٹہ پہلے کہانی بیان کی جائے کہ تم قبرستان میں جا رہے تھے, پھر یوں ہوا تھا اور ہوں ہوا تھا. لہٰذا جو وظائف دیے ہیں انہی کو آپ زیادہ سے زیادہ کریں, کیونکہ انہی سے آپ کو فرق بھی ہوا ہے اور فائدہ بھی ہوا ہے, ٹھیک ہے اور حکیم آپ کے صاحب. کام بھی بنے ہیں. ٹھیک, بالکل آپ حکیم صاحب. ذرا تھوڑا سا مستقل مزاج نہیں ہیں, اس لیے وظیفے آپ چھوڑ دیتے ہیں. ایک چھوڑ رائٹ ہے. دوسرا کر, دوسرا چھوڑ تیسرا کر, اور بہت جلد آپ وظیفوں سے اکتا جاتے ہیں, نئے جی جی وظیفوں کی تلاش میں پھرتے ہیں. اگر غلط ہے تو بتا دیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں حکیم صاحب. تسبیح خانے کی نسبت کے ساتھ بھی اگر یہ چیز نہ گئی اور مستقل جی مزاجی نہ آئی تو پھر کہاں سے آئے گی؟ ٹھیک ہو گیا حکیم صاحب. سوچیں پھر آخر کہاں سے آئے گی. جی جی بالکل حکیم لہٰذا آپ وہی تسبیح وہی وظیفہ کریں. میں آپ کو دم اور دعا کر دیتا ہوں, صاحب. جزاک اللہ اور حکیم صاحب. یقین کے ساتھ چلیں گے تو یقین سے ملا بھی ہے آپ کو. جی جی بے 80% سے زیادہ آپ کے کام بن گئے ہیں, اور باقی بھی بن جائیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ حکیم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انسان جب یقین سے چلتا ہے پھر اس کو یقین کے بقدر ملتا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم استاد جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اچھا تو لمبر میں لایا اصل نے کہا بڑا رولا ایسا ہوتا اس لیے صاحب. آپ اپنی جگہ بدل لیں, آپ کے آواز کٹ رہی ہے. آپ اپنی جگہ بدل لیں, جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے, جگہ بدل لیں اللہ والے. جی استاد جی اصل نے آباد میاں جگہ میں نال آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں جگہ بدل لیں, آپ کی آواز کٹ رہی ہے. جب آپ جی آپ کے سگنل خراب ڈراپ ہو رہے ہیں اللہ والے. اپنی جگہ بدل لیں اور جی موبائل کا سپیکر بند کر دیں. جی آپ کی آواز بالکل ختم ہو گئی ہے اللہ والے, آپ کی آواز بالکل ختم ہو گئی ہے. آپ کی آواز بالکل ختم ہو گئی ہے. میں مجبوراً آپ کی کال ختم کر رہا ہوں, اوروں کو موقع دے رہا ہوں.
کال ملانے سے پہلے اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ آپ جس جگہ ہیں کیا وہاں سگنل ٹھیک ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم صاحب بات کر رہے ہیں؟ عرض کر رہا ہوں. حکیم صاحب طاہرہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی حکیم صاحب میرے شوہر کا نام محمد سلیم ہے. حکیم جی صاحب ہماری شادی کو تقریباً 11 سال ہو گئے. جی جی اولاد نہیں ہے حکیم صاحب. شادی ہوئی تھی پہلے منتھ میں مجھے نا بیبی ہو گیا تھا. ہاں تو جی میرے اچانک بلیڈنگ سٹارٹ ہوگی. جب شوہر ہاسپٹل لے کے گئے تو سسرال والوں نے پیچھے سے فون کر دیا تاکہ اس کو کچھ ایسا کر دیا کہ دوبارہ اس کو بچے نہ ہوں. جی جی تقریباً اس 10 سال کا عرصہ ہو گیا. اس کے بعد مجھے اولاد نہیں ہوئی. اب جی سسرال والے یہ کہتے ہیں کہ اس سے اولاد نہیں ہو رہی دوسری شادی کر لو. ہم میاں بیوی تقریباً 10 سال سے اتنے بیمار رہتے ہیں کہ میرا شوہر ساری رات کپڑے کے ساتھ ٹانگے باندھ کے سوتے ہیں. نہ گھر سے بیماری جاتی ہے نہ آپس میں محبت سلوک بھی نہیں ہے. اتنی حکیم صاحب پریشانی ہے کہ میں نے آپ کو میسج کیا تھا واٹس ایپ پہ تو آپ لوگوں نے مجھے رپلائی کیا تھا کہ سورہ شمس رات کو پڑھنی ہے 40 مرتبہ اور سورۃ التین والزیتون صبح کو پڑھنی 40 مرتبہ. جی تو حکیم صاحب کچھ دنوں سے میں وہ پڑھنا شروع ہو گئی ہوں. میسج پہ رپلائی مجھے آیا تھا. ویسے آپ سے فرسٹ ٹائم بات کر رہی ہوں. جی 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 حکیم صاحب میں بہت پریشان ہوں. اتنی پریشان ہوں کہ 10 سال سے نہ کوئی ڈاکٹر چھوڑا نہ کوئی دوائی چھوڑی ہے. کچھ نہیں چھوڑا. ہم نے جو کمایا ہے اپنے اوپر لگایا ہے لیکن ہمیں کچھ آرام نہیں آ رہا. نہ آپس میں محبت سلوک ہے نہ گھر سے بیماری جا رہی ہے نہ اولاد ہے ہمارے پاس. اب میں بولوں جی حکیم صاحب. توجہ سے سنیں گے. جی حکیم صاحب. جو وظیفہ آپ کر رہی ہیں سورۃ والتین کا اور سورۃ والشمس کا جی حکیم صاحب. وہ وظیفہ آپ نہ چھوڑیں. ٹھیک ہو گیا. اور بہت یقین سے ہر دفعہ بسم اللہ اول آخر 3 دفعہ درود شریف آپ بہت یقین سے کریں جی ٹھیک ہے. اور مستقل مزاجی سے توجہ سے کریں. ٹھیک ہو گیا. اور سارا دن نا آپ نے ایک لفظ پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ. اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ. ٹھیک ہو گیا. یہ بہت پڑھیں. اتنا پڑھیں کہ یہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں پڑھیں. جی ٹھیک ہو گیا. تو ایک ہماری آیت کریمہ کے نفل ہیں آپ کو علم ہوگا. جی جی ہے. آیت کریمہ کے نفل جی وہ مسلسل پڑھیں. ٹھیک ہو گیا. روزانہ دن میں ایک دفعہ یا ایک دفعہ پڑھ لیں لیکن یقین. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ نوافل ادا ایک دفعہ پڑھنے اور وہ جو میں پہلے پڑھ رہی ہوں والتین والزیتون اور سورۃ شمس وہ پڑھنی. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. تو باقی جی جو یہی کچھ عرصہ کر لیں. جی حکیم صاحب. یہی کچھ عرصہ کر لیں. جی حکیم صاحب. انشاءاللہ آپ کو بیٹے نعمتیں سب کچھ ملے گا. حکیم صاحب گھر سے بیماری نہیں جاتی. ہر وقت شوہر بیمار رہتا ہے. یہی عمل سارا آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ عمل آپ کے گھر کے اندر سے کیا کیا مسائل حل کرے گا اور کیا کیا مشکلیں دور کرے گا. آپ نہیں گمان کر سکتے. جی حکیم صاحب. بس آپ یہ کریں اور یقین سے کریں اعتماد سے کریں. حکیم صاحب مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میری پہلی دفعہ آپ سے بات ہو رہی ہے. میں روزانہ کال ملاتی ہوں میری کال نہیں ملتی. آج ملی. مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے. اللہ مبارک کرے. دعا کروں گا. حکیم صاحب دعاؤں میں یاد رکھیے اور ہمارے لیے بہت زیادہ دعائیں کیجیے گا حکیم صاحب. جی انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ہیلو. جی السلام علیکم. جی سہیل بول رہا ہوں لاہور سے. جی بات کریں. جی آپ بات کریں. میں آپ کی بات سن رہا ہوں. حضرت صاحب بس میں نے گزارش کرنی یہ تھی کہ میں اس وقت بہت زیادہ پریشان ہوں. تنگدستی آئی ہوئی ہے میرے گھر پہ. جی جی
جی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ویسے تو میں کام کرتا ہوں دال چاول کا، مگر وہ پہلے چل رہا تھا کچھ، مگر پھر حالات کی وجہ سے اب بالکل ہی بند ہو گیا ہوا ہے. بہت پریشانی ہے اس وقت. انشاءاللہ آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی اور آپ کو اللہ پاک وسیع رزق. میں آپ سے 2 دفعہ یہ اسم اعظم کے کام پہ بھی شامل ہوا، اس جی سے جی بس 19 کا کام کا فرق پڑا تھا، جی جی مگر پھر حالات اب بہت خراب ہو گئے ہوئے، قرض بہت زیادہ چڑھا ہوا ہے. جی ایسا کریں جی جی آپ خود اگر کریں تو بتاؤں، اگر آپ نے اپنی بیوی بچوں کو دے دینا ہے اور خود نہیں کرنا تو پھر نہ بتاؤں. جی بندے نے میری بات جی کیوں نہیں سنی؟ جی جی میری بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ ہاں جی، کیا کہا میں نے؟ بولے. کہ اپنے بیوی بچوں. میں نے کہا ہلو، کہ اگر آپ خود کریں تو پھر ٹھیک ہے، تو میں آپ کو بتاؤں، میں کروں گا انشاءاللہ. اور اگر آپ نے بیوی بچوں کو دے دینا ہے تو پھر نہ بتاؤں. نہیں انشاءاللہ میں خود کروں گا. آپ کو سورت فیل آتی ہے، سورت قریش آتی ہے، لیلہ فی قریش؟ جی جی بالکل بالکل، وہ تو میں کھانے کے بعد آپ کو بتایا وہ عمل کرتا ہوں 3 دفعہ. اب میں بولوں اور آپ بولنا شروع ہو جائیں تو ٹھیک ہے، پھر میں بول سکوں گا. جی جی آپ سورت قریش بہت زیادہ پڑھیں، اور اس کو میں نے آپ کو 1 لاکھ 3 لاکھ 10 لاکھ لاکھوں سینکڑوں ہزاروں پڑھوانی ہے. ٹھیک ہے سورت قریش کو میں نے آپ کو مسلسل پڑھوانی ہے. بس ٹھیک ہے، کھلا مطلب پڑھتے وضو بے وضو. اب سنیں میری یار، تھوڑی سن لیں، صبر تو کر لیں. جی 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 دوسری گزارش یہ ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں جو امام کے بغیر پڑھیں، پہلی رکعت میں علم نشرح، دوسری میں علم تری کیف پڑھیں. ٹھیک ہے اور آخری چیز یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت 3 تسبیحات ضرور کر کے سویا کریں. کس چیز کی؟ 1 تسبیح درود شریف کی، 1 تسبیح تیسرے کلمے کی، 1 تسبیح استغفار کی. ٹھیک ہے. اور سارا درود دن شریف کون سا؟ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ. ٹھیک ہے، جو تصویر خانے میں پڑھا جاتا اور ہے. سارا دن جو ہے آپ سینکڑوں ہزاروں، پھر کہہ رہا ہوں، سورت قریش پڑھ لیں. کچھ عرصہ میری بات مان لیں، 2-4 دن جی کر جی کے چھوڑے نہیں، کچھ عرصہ میری بات مان لیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ پہ ایسا حیرت انگیز دروازے کھولیں گے جی جی تو آپ سوچ نہیں سکتے. ٹھیک ہے. دعائیں چاہیے آپ سے. جی آپ کے لیے دعائیں ہیں، انشاءاللہ دل سے ہاں دعائیں جی، ہیں. انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی حکیم صاحب، میں عائشہ بات کر رہی ہوں. میرے ہسبینڈ کا نام ساجد ہے. جی تو 3 سال ہو گئے ہیں ہماری شادی کو. جی تو بچے نہیں ہیں ہمارے پاس. اچھا. علاج کروایا، میرا نا ایگ کا مسئلہ تھا، ایگ میچور نہیں ہوتے تھے. تو جی اب جی انہوں نے لیپروسکوپی بتا دی ہے کہ جی وہ کروائیں. جی ہاں جی، وہ ایگ کا مسئلہ ٹھیک ہو گیا، ہسبینڈ کی رپورٹس ٹھیک ہیں. تو اب آپ بتائیں پلیز، میں سن رہی ہوں. ہماری ایک دوا ہے بڑی مختصر اور چند روپے کی ہے، مہنگی نہیں ہے، تو اس لیے اکثر اس پہ یقین نہیں آتا. وہ ہے روحانی پھکی. ہاں جی اگر آپ 10 یا 20 ڈبیاں کھا لیں، لیکن گن کے، جی 1 چمچ صبح، 1 دوپہر، 1 شام، 1 رات، ہاں جی گن کے کھا لیں. جی
ایک تو یہ کر لیں، اور جب تک 10-20 ڈبیاں ختم نہ ہوں آپ چھوڑیں نہیں. ہاں جی ہاں جی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں اور پورے یقین سے یا اولو یا آخرو ہاں جی. ایک تسبیح پڑھیں، جی جی. یا اولو یا آخرو، اول آخر 3 دفعہ درود شریف. ہاں جی. اور صبح 40 بار سورۃ والتین پڑھیں اور شام 40 بار سورۃ والشمس پڑھیں. جی جی. ہر دفعہ بسم اللہ ساتھ ہو، درود شریف اول آخر. جی جی. یہ چیز اگر کر لیں اور اس کے علاوہ جو وظائف آپ کر رہی ہیں تو ان کی اجازت ہے، تو انشاءاللہ رزق، دولت، بیٹے، نعمتیں، اولاد سب ملیں گا، لیکن کچھ صبر حوصلے سے. جی جی. آمین آمین. اور اللہ پاک آپ کو جھولیاں آباد و شاد رکھے گا. آمین. حکیم صاحب ہمارے لیے بہت زیادہ دعا کریں. جی میں اور میرے ہسبینڈ آپ کو بہت زیادہ سنتے ہیں، جی جی. تو دعا بھی کرتے ہیں. اور ہم میرے ہسبینڈ ملنا چاہ رہے تھے، تصویر خانے میں آنا چاہ رہے تھے، تو وہ کیا پروسیس ہے؟ اس کی ترتیب نہیں ہے فی الحال. آپ یہ ملاقات تو ہو گئی ہے، اور یہی جی جی. چیز آپ کے میاں بھی پڑھیں. جب تک میاں بیوی دونوں وظیفہ تسبیح نہیں کریں گے بات نہیں بنیں گے. ہاں جی. جو میں نے کرنا ہے وہ انہوں نے بھی کرنا ہے، جو جی پڑھائی میں نے کرنا. لازم لازم. جی جی. اچھا، اور ایک ہم آپ کا وظیفہ دیا ہوا کر رہے تھے، تو میں نے سوچا آپ سے اجازت لے لوں. آج سورۃ توبہ کی آخری آیتیں میں پڑھتی ہوں 100 آپ دفعہ روزانہ. آپ اس کے علاوہ جتنے وظائف ابکری کے پڑھ رہے ہیں سب کی اجازت ہے. چلیں، بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی دے. آمین. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اولاد کے مسائل، طلاقوں کے مسائل اور شادیوں کی بندشوں کے مسائل، یہ 3 مسائل ہیں جو اس وقت معاشرے میں سب سے زیادہ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ سب آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. آپ اپنا ساتھ پروگرام اگر چل رہا ہے تو بند نہیں کر. کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، بات کیجئے. یہ پتہ نہیں آواز ڈبل آ رہی ہے آواز. جی آپ بات کریں. ہلو میں آپ کی سر، بات. میں ڈاکٹر مرزا بول رہی ہوں. آپ سے بات کری تھی نا جو مدینے کی میں نے کہا تھا. جی جی. اللہ کا شکر ہے، ابھی اتنا مجھے یقین آ گیا کہ میں عربی سیکھ رہی ہوں کہ وہاں جا کے عربی پڑھوں گی. اور سر مجھے یہ بیٹی کے لیے پوچھنا تھا، آواز ڈبل آ رہی ہے پتہ نہیں کیوں. جی تو بیٹی کے لیے پوچھنا تھا کہ آپ نے جو اس کا بال کا بتایا تھا نا، بال جی پڑے کا، جی. جی وہ وظیفے تو پڑھ رہی ہوں، لیکن میں نے گولیاں ڈاکٹر کے کہنے پہ شروع کی ہے کارٹیسول کا. میں کہہ رہی ہوں وہ شروع کروں نہیں کروں؟ ڈاکٹر اگر کوئی علاج دے رہا ہے تو اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں. اچھا. اور بسم اللہ ماشاء اللہ کو تو اس پہ پڑھ کے میں دم کرتی ہوں نا. میں نے شیشے پہ لکھا تھا وہ اس نے مٹا دیا. اور کشمیر کا بھی میں نے وہ جو نام ہے نا اس کے وہ میں نے لکھے، تو وہ آ کے غصہ کرنے لگے کہ کیوں لکھے ہیں آپ نے. تو اس کے بعد جو آپ نے تصویر دی ہے وہ تو میں پڑھتی رہتی ہوں. جی بس یہی اب اعمال کرتے رہیں، یہی تسبیحات اعمال آپ کرتے رہیں، اسی سے ہی انشاءاللہ کام بنے ہیں اور اللہ آپ کے سارے کام بنائیں گے انشاءاللہ. سر مجھے اور یہ بتائیں کہ آپ نے جو کہا تھا کہ سنت اور فرض جو صبح کے مرد جاتے ہیں نا مسجد میں تو پڑھتے ہوئے جائیں راستے میں، تو ہم لیڈیز جو ہیں نا وہ کیا کریں؟ آپ نے کمرے کا کہا تھا کہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں پڑھے، تو اس طرح کر سکتے ہیں؟ تو آپ کو جب ہر چیز پھر بتا دی تو اس سوال کو بار بار دہرانا تو اچھا نہیں ہے. نہیں وہ لیڈیز کا نہیں بتایا تھا نا. بتایا اچھا تھا. آپ نے بتایا تھا یا یہ بہر کے اس کا نہیں ہے الف بخلاص کا بتایا تھا، بہر کا ابن عباس بہر کا بہتر، اس میں بہتر تھا یا بہتر تھا؟ میری آواز صحیح نہیں آ رہی ہے، مجھے ڈبل آ رہی ہے، اس لیے میں مہتر بات نہیں کر پا رہی ہوں. مہتر 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 مہتر. میم نہیں یا
یا خالص یا مخلص یا خلاص بتا تھے نا، بہتر الیاس، بہتر تھا یا بہتر تھا، وہ میرے سمجھ میں نہیں آیا. میم ہے تے اور رے، مہتر. میم بے، میم ہا ہا. اچھا میم ہاں. اچھا تا اور ایک یہ اور را، مہتر. آپ کے جو نیچے اس میں آتے ہیں نا وہ آئے نہیں تھے، وہ آ جاتے تو پھر وہ پڑھ لیتے اس میں. اچھا سر آپ کی طبیعت صحیح ہے؟ اللہ کا کرم ہے. آپ آپ بہت کمزور لگ رہے ہیں. میں نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی تو آپ ماشاءاللہ فریش تھے. ابھی اس دفعہ میرے مطابق تو میں ٹھیک ہوں. ہاں اللہ کرے آپ ٹھیک ہوں. اللہ کرے آپ کی 4 شادیاں ہو جائیں. ویسے 2 تو ہے، ایک تو حویلی میں، ایک یہاں ہے. 2 اور گوری چٹی مل جائیں آپ کو، نسلیں بڑھیں آپ کی، اب قریب بڑھتا رہے انشاءاللہ. آپ کے لیے دعا ہمارا بھی کروں گا. بھلا ہوتا ہے. سر یہ جو انمول خزانے کا ایک لیڈی نے بتایا تھا کہ پیڑے بنا کے اس میں ڈال کے دریا میں ڈال دیں، تو آپ نے اللہ والا بتایا تھا نا، تو یہ بھی کر سکتے ہیں کیا؟ اجازت ہے، کر سکتے ہیں. آپ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، بہت آگے نکل گئے ہیں. میں دعا اور کروں صبح گا. جو آپ نے کہا تھا شمس و دعا پڑھنے کا، آپ کو عرض کیا ہے کہ سب وظائف کی اجازت دی ہوئی ہے اللہ والے. ایک ساتھ سر یہ پڑھتے تھے یا ممید یا قابل یا معنی ثبور یا حفیظ والا اور اللہ میں کیسے تکمیر اور یا قہار اور یا رب موسیٰ یا کلیم، مطلب سب تسمیاں ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ آپ کو اجازت دے دی ہے، اجازت دے دی. اچھا اچھا تھینک یو سر. سر پھر السلام بیٹی کی بھی دعا کریں، یہ مسئلہ والا میں نے کہا گولیوں کا آپ سے پوچھ لوں، کوئی السلام نقصان تو علیکم. نہیں ہوگا؟ وعلیکم السلام. تھینک یو سر. اللہ حافظ. اللہ کی مخلوق ہر رنگ میں ہے، ہم سب کو مخلص کہیں گے. السلام ہیلو علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو بات کر رہی ہوں. السلام علیکم. ہیلو جی کن کا بات کر رہے ہیں؟ جی عرض کر رہا ہوں. میں صبح بات کر رہی ہوں گجرات سے. جی آپ بات کریں. وہ میں نے اپنے مسئلے سنانا تھا. میری عمر 27 سال ہے اور بھائی کی تقریباً 32 سال ہو گئی ہے. ایک چھوٹی بہن ہے، شادیاں نہیں ہو رہی. اس کے آتے ہیں تو دے کے چلے جاتے ہیں. میری منگنی بھی ٹوٹ گئی ہے، تو ہمارا گھر بھی نہیں ہے، سوائے مکان میں ہم رہتے ہیں. تو چھوٹا بھائی ایک محبوب ہے، وہ الگ رہتے ہیں، ہم الگ رہتے ہیں. دعا کریں، کوئی وظیفہ بتائیں. بھائی 4 سال ہو گئے ہیں، علی اس کا نام ہے، باہر رہتے ہیں. 4 سال ہو گئے نہیں آئے، تو اتنی ٹینشن بنی ہوئی ہے، وہ ملنے بھی نہیں آئے ہم سے. اچھا اچھا اچھا. شادیوں کا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، عمریں گزرے جا رہی ہیں. تو اب میں کچھ بتاؤں آپ کو. جی ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں، یا خالق ہو یا مصور ہو یا جمیل ہو. جی ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یہاں پڑھیں، اچھا یا خالق ہو یا مصور ہو یا جمیل ہو. اول آخر 3 دفعہ درود شریف اور سارا گھر پڑھے. اچھا اور سارا دن آپ نے کھلا پڑھنا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میں نے آج تک میری سن لینا. اگر سمجھ نہ بھی ہے بعد میں تو آپ پروگرام کی ریکارڈنگ سن کے سمجھ لیجئے گا، پہلے میری سن لیں. اچھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. سارا گھر پڑھے، اٹھتے بیٹھتے وضو بے وضو بہت زیادہ. آج تک میں نے کسی کو بتایا ہو شادیوں کے لیے اور گھریلو بندشوں اور رزق وغیرہ کے لیے بہت لاجواب ہے. جی ٹھیک ہے. اور آخری چیز یہ ہے، صبح شام 40 بار سورۃ والضحیٰ پڑھیں. بسم اللہ کے ساتھ اول آخر درود پاک ہو. چلیے میں آپ کے ساتھ بات کر لیں گے. السلام علیکم. جو وظائف میں نے بتائے ہیں ان سب وظائف کو توجہ، یقین، اعتماد سے کریں. اور آپ کے گھر کے جتنے مسائل آپ کی بہن نے بتائے ہیں
وہ سب مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے. مزید میری بات سمجھ نہ آئے تو ریکارڈنگ سن لیجئے گا. آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. میں دعاؤں کے ساتھ آپ کی کال ختم کر رہا ہوں، لیکن کچھ عرصہ لگاتار کرنا ہے. 2-4 دن کر کے اگر چھوڑ دینا ہے تو پھر شروع نہ کرنا. حکیم صاحب ہمارے لیے خصوصی دعا کرنی ہے. اچھا ٹھیک ہے. انشاءاللہ. السلام علیکم. لوگ بھی دیوانے ہیں کہ ایک بات ختم ہو رہی ہے دوسرے کو پکڑا دیتے ہیں. میں نے سب سے انصاف کرنا ہوتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں نے اپنے بارے میں پتا چلا، میں 18 کروانا ہے. جی بولیے. الحمدللہ ویسے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں، لیکن میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ ہر وقت بس دوسرے شادی کا ان کو ہوتا ہے کہ میں دوسرے شادی کر لوں. اور ابھی کوئی عورت بھی ہے جس کے بارے میں بتاتے ہیں تو وہ ہے. جی جی. الحمدللہ میری بیٹیاں ہیں اور مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. الحمدللہ گھر میں سب ٹھیک ہے. لیکن اب یہ جو ہے میرے لیے کافی پریشانی بنی ہوئی ہے کہ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ دوسری عورت کا ان کو بس ہر وقت ہوتا ہے کہ مجھے شادی کرنی ہے، دوسری شادی کرنی ہے. تو اس لیے مجھے میں کافی پریشانی وہ اپنی ذرا استفادہ کر دیں گے. کوئی ہمارا گھر میں کوئی جادو یا کوئی مسئلہ پرابلم تو نہیں ہے؟ اگر آپ یا ممیتو یا قابضو یا مانعو یا صبورو یا حفیظو، یہ 5 اللہ کے نام ہیں. اگر آپ یہ سارا دن پڑھیں اتنی محبت پیدا ہوگی. اگر آپ کے زبان میں تھوڑی سی کوئی تلخی سختی ہے، کیونکہ دل کی اچھی ہیں. مجھے غصہ سے بہت آتا ہے، مجھے غصے کا بہت پرابلم. میری بچیاں ماشاءاللہ الحمدللہ ہیں، لیکن مجھے میرے سب سے میری پرابلم ہے کہ مجھے غصہ کنٹرول نہیں ہوتا میرے سے. بس وہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی لے آؤں جس کو غصہ نہ آئے. جی. وہ اصل میں ایسی بیوی کی تلاش میں ہیں جن کو غصہ نہ آئے، کیونکہ آپ ساری خدمت کر کے غصے کے نام پہ پانی پھیر دیتی ہیں. جی. پھر کہتی ہیں میں نے اتنی خدمت کی، کوئی مانتا نہیں ہے. جی یہ مجھے سچی تو کچھ پتا ہے کہ میرا غصے کا میری پرابلم ہے. تو پھر شوہر کو کے لیے میں دعا کر دوں کہ ان کو ایسی بیوی ملے جس کو غصہ نہ آئے، بلکہ میں خود دعا کر دوں کہ مجھے براہ راست کے لگا دے. پھر جو کیونکہ پہلے ان کا بزنس تھا سر، ہم لوگ دبئی بھی گئے، سیٹنگ کی، سب سنیں 6 نا، ماہ ہم وہاں پہ رہے. آپ سنیں تھوڑا سا سنیں نا. میری گزارش یہ ہے کہ جو وظیفہ بتا رہا ہوں آپ سنیں تھوڑا سا. جی. یا ممیتو یا قابضو یا مانعو یا صبورو یا حفیظو، یہ آپ سارا دن پڑھیں، وضو بے وضو ہر حالت میں بہت زیادہ پڑھیں، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں اور بہت زیادہ پڑھیں. جی سر. ایک تو یہ وظیفہ مسلسل اور پورے یقین اعتماد سے کریں. دوسرا جو ہے صبح اور شام یا دن میں 1 دفعہ 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھیں اور 3 بار سورۃ یاسین گڑ گڑا کر پڑھیں. جی سر. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ جی میں سمجھ رہا. 3 دفعہ سورۃ یاسین پڑھیں. انشاءاللہ آپ کا گھر ایسے ہی ہوگا کہ آپ سوچ نہیں سکتی. خود آپ کے غصے کا بھی علاج ہوگا، میاں بھی محبت پیار ہوگی، اور آپ کے گھر میں سکون ہوگا انشاءاللہ. اور ایک اور گزارش اگر کر دوں. جی جی. میں چاہتی ہوں کہ میں اور میرے ہسبینڈ اور ہمارے فیملی یورپ اگر سیٹنگ کر لیں. آپ یہ وظیفہ کریں گے آپ وہ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کو کیا ملے گا. آپ شروع تو کریں، لیکن 2-4 دن کر کے چھوڑنے والا مزاج نہ کریں. کچھ عرصہ لگاتار کریں. میں آپ کے لیے دعا کروں گا. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی صاحب میں اپنا مسئلہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں.
جی میں نا اب 3 سالہ بہت کرتی ہوں اور وظائف بھی بہت کرتی ہوں نا. تو جی میری شادی کو تقریباً 6 سال ہو گئے ہیں لیکن میرے بچے نہیں ہیں. ہاں تو جی میں نے آپ کے بہت سارے وظائف کیے ہیں ہاں جی لیکن اب جو ہے نا میں نے آیت کریمہ کے نفل سٹارٹ کیے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ میں استغفار پڑھتی ہوں. جی بس یہی میں نے باقی جو وظائف ہے نا وہ چھوڑ دی ہیں. اور میری شادی مطلب جو میرا مسئلہ ڈاکٹر نے بتایا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی جو اووریز ہے نا ان میں سسٹ بن گئی ہے. جی تو وہ پھر میں نے اس کا ٹریٹمنٹ لیا, مطلب آپریٹ کروا کے وہ نکلوائی تھی. جی جی اب اس کے بعد جو ہے نا چیک کرایا تھا, انہوں نے کہا تھا آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے جی اور جی ہسبینڈ کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جی یہ ہے کہ بچے نہیں ہو رہے نا. تو آپ کائنڈلی بتا دیں, مطلب کوئی استفادہ کر دیں کیا مسئلہ ہے. کچھ کہتے ہیں جادو ہے, تو وہ بھی اس کا بھی میں نے علاج کروایا لیکن بس ہر کوئی جو ہے نا مطلب اس طرح کہہ کے اور پیسے لے کے بس وہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا ہے, لیکن مسئلہ حل نہیں ہوتا. آپ کو آپ اولاد ہی چاہیے اللہ کے فضل سے. ہاں جی. اچھا اور دوسرا نا میرا ہیئر فال بہت ہو رہا ہے, مطلب بال بہت گر رہے ہیں. اچھا اچھا, آپ کو کبھی ٹائیفائڈ بخار ہوا تھا بچپن میں؟ نہیں مجھے بخار نہیں ہوا. ٹھیک ہے. آپ کو 6 بسم اللہ 5 صورتیں آتی ہیں؟ کون سی؟ 6 بسم اللہ 5 صورتیں. میں آپ کی وہ جو 6 صورتیں ہیں نا مطلب لاسٹ والے قرآن پاک کی وہ پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے. یہ تو مجھے نہیں پتا یہ جو آپ بتا رہے ہیں. آپ وہی نماز میں پڑھتی ہیں نا؟ ہاں جی وہ تو میں لازمی پڑھتی ہوں نماز میں. اب وہ تو سنیں, جب سے آپ نے بتایا تھا تب سے اسٹارٹ کیا ہوا میں نے. اب سنیں اور ذرا روحانی غسل بھی کرتی ہوں. آپ کو تمام وظائف کی اجازت ہے. آپ میری بات ذرا سنیں گے؟ اگر جی درمیان میں جی بولیں گے تو شاید میں پھر بات نہ کر سکوں گا. جی جی بسم اللہ کر کے پڑھ کے قل یا ایھا الکافرون, بسم اللہ پڑھ کے اذا جاء نصر اللہ, صرف تبت یدا چھوڑنی ہے. بسم اللہ پڑھ کے قل ھو اللہ, اور بسم اللہ پڑھ کے فلق, بسم اللہ پڑھ کے ناس, بسم اللہ جی جی الرحمن الرحیم آخر میں. پھر یہ ہو گئی 6 بسم اللہ 5 صورتیں. جی جی اگر آپ یہ ساری نعمتیں چاہتی ہیں, یہ ساری جی دولتیں چاہتی ہیں, اولاد کی شکل میں ساری چاہتی ہیں, تو 6 بسم اللہ جی 5 صورتیں آپ سارا دن کھلا پڑھیں, وضو بے وضو سارا دن پڑھیں. جی اور ہر 5 منٹ کے بعد, ہر 10 منٹ کے بعد, ہر 15 منٹ کے بعد, ہر 20 منٹ کے بعد, بس اس کو سارا دن پڑھیں. جی اور بہت زیادہ پڑھیں. جی بس یہ ایک تو یہ پڑھیں اور توجہ سے پڑھیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ صبح اور شام 200 دفعہ سورۃ اخلاص, سورۃ قل ھو اللہ, جی جی 200 دفعہ سورۃ قل ھو اللہ آپ نے پڑھنا ہے. جی اور اس کا ثواب تمام انبیاء کی ارواح کو پہنچانا ہے. جی اور اللہ پاک سے عرض کرنا ہے کہ یا اللہ ان کے وسیلے سے مجھے اولاد اور بیٹے عطا فرما. جی یہ عمل چھوڑنا نہیں, چند دن, چند ہفتے, چند مہینے چھوڑنا نہیں ہے. جی آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور آپ جی جی میں سمجھ گئی بالکل. اور آپ کے جو بھی وظائف ہیں مطلب اگر میں اس کے علاوہ کرتی ہوں ان کی مجھے اجازت ہے؟ آپ کو اجازت ہے. جی ٹھیک ہے. شکریہ. بہت دن سے میں کال کر رہی تھی لیکن کال ہو نہیں رہی تھی. بہت شوق ہے مجھے آپ سے بات کرنے کا نا, کیونکہ میں ہمارے پورے گھر والے جو ہیں وہ اب قریب پڑھتے ہیں اور میں نے کب سے اس کو سٹارٹ کیا ہوا ہے. اور بس آپ کے وظائف پر پڑھ کے اللہ کی طرف جو ہے نا میں نے رجوع کیا اور اللہ کی طرف لگ گئی. اور اگر علاج کے طور پہ روحانی پھکی 10 یا 20 ڈبیاں استعمال کر لیں, جی جی 10 یا 20 ڈبیاں گن کے, آپ بھی آپ کے میاں بھی روحانی پھکی جی علاج جی کے طور پہ, تو انشاءاللہ جلدی بیٹے اور نعمتیں اللہ عطا فرمائے گا. شکریہ حکیم صاحب, بہت السلام مہربانی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں حکیم صاحب؟ جی کرم.
میرا ایک مسئلہ تھا. جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم 3 بہنیں ہیں, جی روبینہ پروین, شبانہ پروین اور وقیہ پروین, جی اور میری والدہ کا نام ہے افروز بانو. جی ہم لوگوں نے ساری وظائف کر لی ہیں, مطلب تہجد, نماز, روزہ, اعتکاف, لیکن یہ مسائل حل ہونے نہیں دیتے. اور دوسرا ہمارے رزق کے مسئلہ, جی وہ رزق کتنی بھی کوشش کر لیں ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں. جی جی اور تیسرا ہم تینوں بیمار بہت رہتے ہیں. اور چوتھی بات یہ کہ میری شدید خواہش ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں, جی جی تو میں چاہتی ہوں کہ میں اللہ سے اللہ جیسی صرف ایک گن محبت کر سکوں. میں جی نماز تو پڑھتی ہوں لیکن شاید جی جی تو ٹھیک ہے. آپ ایک کام کریں, جی آپ روزانہ نا اس میں ذات کا مراقبہ کریں, صرف 10 منٹ. طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں, جی اور وہ یہ ہے کہ کسی تنہائی کی جگہ میں بیٹھیں. وضو بے وضو ہر حالت میں ہو سکتا ہے, جی اور صرف یہ تصور کریں کہ اللہ پاک جل شانہ جو ہے وہ وہاں عرش سے نور اللہ کا میرے دل پہ آ رہا. بس یہ تصور کرنا ہے, عرش سے نور دل کے نور دل پہ, عرش سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا. 10 منٹ تک یہ مراقبہ آپ نے کرنا ہے. ریکارڈنگ بعد میں سن لیجئے گا, آپ کی کال کٹ گئی ہے. اور دوسرا, انمول خزانہ نمبر 1 نمبر 2 سے بہت زیادہ محبت کریں, سینکڑوں ہزاروں پڑھیں. انمول خزانہ بہت زیادہ, یہ 2 کام کر لیں, انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوں گے. روحانیت بھی, شادیاں بھی, رزق بھی, لیکن کچھ عرصہ لگاتار کریں, چھوڑے نہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. یہ بات کیجیے گا سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میں گجرا والے سے بات کر رہی ہوں. آپ نے مجھے دیے کے اعمال دیے تھے نا, ٹھیک وہ میں کر رہی ہوں, جن سے بہت سے مسائل حل بھی ہو رہے ہیں اور بہت سے مسائل مشکل میں پڑ گئے ہیں ہم لوگ. اور ہمارے جو دشمن ہے وہ کلیئر ہو گئے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مارتے ہیں, میری باجی جی 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 اور اب بھی وہ ماننا چاہتے ہیں کسی کو. جی جی جی. آپ کو جو وظائف دیے ہیں, آواز نہیں آ رہی جی. آپ کو جو وظائف دیے ہیں, آواز نہیں آ رہی. حکیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم صاحب آواز نہیں آ رہی. موبائل کا سپیکر بند کر لیں. جی اسپیکر بند ہے موبائل کا. تو یہ آواز کیسے آئی ہے؟ آپ کی جگہ آپ بدل لیں, آپ کے سگنل کٹ رہے ہیں, آپ جگہ بدل لیں. حکیم صاحب آواز ہی نہیں آ رہی. تو پہلی آواز کیسی آئی تھی اس موبائل کے سپیکر والی؟ حکیم صاحب میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں, لیکن مجھے آواز آ رہی ہے, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی کبھی کبھی آ رہی ہے ذرا. اپنی جگہ بدل لیجئے, آپ کی آواز صاف ہو جائے گی. اپنی جگہ بدل لیں. حکیم صاحب جب میں یہ عمل کر رہی ہوں نا, جی اس صاحب کے لیے اس نے کہا کہ میں نے بڑی محنت کی ہے, میں نے نہیں چھوڑنا. آپ کو جو وظیفہ دیا ہے, میرا مشورہ ہے اسی وظیفے کو توجہ سے کریں. جو وظائف آپ کو دیے ہیں, آپ بعد میں میری ریکارڈنگ سن لیجئے گا.
آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے. جو وظائف میری بازی کا ٹیسٹ تو تھا ہمارے گھر میں بہت ٹینشن ہے. آپ سے عرض کر گر رہے ہیں اور جو میں آپ کو جو وظیفہ دیا ہے وہ وظیفہ آپ مستقل پڑھیں اور سلام علی نوح فی العالمین ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں اور سارا دن وہی وظائف تسبیحات جو میں نے دیے ہیں وہ پڑھیں. اپنی نماز کی ہر رکعت میں سورۃ علم نشرہ اور دوسری میں علم تری کیف نہ چھوڑیں. یہ کچھ چیزوں کا اضافہ ہے، آپ پہلے بھی کر رہے ہوں گے. اور آیت کریمہ والے نفل بھی ہیں وہ بھی نہ چھوڑیں. یہ کچھ عمل کر لیں جو عمل پہلے کر رہے ہیں، ان سارے عمل کی آپ کو اجازت ہے. میں کال بند کر رہا ہوں، آپ یہ کال کی ریکارڈنگ بعد میں آپ سن لیجئے گا، اس کے مطابق عمل کریں، یقین سے چلیں اور اس سے ہی انشاءاللہ فائدہ ہوگا. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم حکیم صاحب. وعلیکم السلام. اب میں نے اپنی بات شروع کر لوں. آپ کی آواز کٹ رہی ہے، آپ کا پروگرام ساتھ چل رہا وہ بند کر دیں. جی جی ٹھیک ہے. مولانا صاحب میری چھوٹی بیٹی ہے تعلیم ہاں جی. اور اس کے دل میں سوراخ ہے. جی 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 اور اس کے بعد میرا بیٹا بھی ہوا ہے، وہ ٹھیک ہے، صحت مند ہے. جی جی. تو اس کے لیے مجھے وظیفہ چاہیے. سورۃ رحمان اگر صبح شام پڑھیں اور جہاں آپ پہنچے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کو 3 بار دہرائیں اور بیٹے کے دل کا تصور کر کے صبح شام پڑھیں سورۃ رحمان، اور جب اس آیت میں پہنچیں اس آیت کو 3 دفعہ دہرائیں اور یہی پانی پہ دم کر کے اور یہ پانی بچے کو پلائیں بھی صحیح. اور اچھا مولانا صاحب میں نے ایک ہی بات اور پوچھنی ہے. مجھے کسی اور مولوی نے بھی اس سے پہلے وظیفہ دیا ہے، تو میں جاری رکھوں یا نہ رکھوں؟ گزارش یہ ہے سورہ کہ فاتحہ کا دیا ہے، گزارش 90 دن کا کرنا ہے. گزارش یہ ہے کہ مولانا صاحب قاری صاحب بہت اونچے لقب ہیں، میں چھوٹا سا آدمی ہوں، مجھے حکیم صاحب یا پیر صاحب کہہ دیں. جی جی پیر صاحب. ایک تو یہ بتا رہا ہوں کہ سورۃ رحمان کا عمل آپ مسلسل کریں. دوسرا یہ ہے کہ ایک زیتون کے تیل کا ڈبہ لے لیں اور اس پہ 1001 بار سورۃ الکافرون پڑھیں اور آپ خود پڑھیں، گھر والے مل کے یا آپ پڑھ لیں، چاہے ایک دن میں پورا نہیں ہوتا اسے 3 دن میں پورا کر لیں، لیکن خود پڑھیں. ہر دفعہ بسم اللہ 7 اول آخر درود پاک 3 بار 7 بار. اب اس تیل کو بچے کو قطرہ قطرہ پلائیں بھی صحیح، اس کی بھووں پہ لگائیں، گھر کی کوکنگ میں کھانے میں چیزوں میں استعمال کریں. یہ زبردست چیز ہے اور بہت کمال چیز ہے، یہ لا علاج سے لا علاج مریض کے لیے بہت کمال چیز ہے. اور اگر آپ آخری چیز بچے کو مزید جلدی صحت یاب دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ سارے گھر کے مسائل، جادو جنات، اثرات، بندشیں، ناکامیاں، پریشانیاں، مشکلات، مسائل، الجھنوں کا خاتمہ چاہتے ہیں تو سورۃ کوثر سارا دن کھلا پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں. تو انشاءاللہ آپ جی پیر صاحب اگر وہ جو مجھے وظیفہ دیا ہے وہ میں کروں یا نہ کروں؟ وہ میں نے 30 دن کر لیے. کر سکتے ہیں وہ کروں ساتھ ساتھ؟ جی. ٹھیک ہے مولانا صاحب، شکریہ آپ کا بہت بہت. السلام علیکم. میں لوگوں سے عرض کیا کرتا ہوں کہ مولانا صاحب، قاری صاحب یہ بہت اونچا لقب ہے.
میں چھوٹا انسان ہوں، مجھے حکیم صاحب پیر صاحب کہہ دیا کریں، کیونکہ منصب جو ہے وہ اگر اس قابل انسان نہ ہو اور اس کو وہ منصب دیا جائے تو بعض اوقات انسان اس منصب پہ پھر پورا نہیں اتر سکتا۔ السلام علیکم۔ جی حضرت صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں زائن کی والدہ بول رہی ہوں حضرت صاحب۔ جی اللہ والے، جی اللہ والے۔ جی وہ گوندل صاحب ہے نا زائن کے والد، ہاں جی ہاں جی ہاں جی۔ جی ان کو کرونا ہو گیا، اللہ پاک صحت دے، اللہ شفا ان دے۔ کے لیے دعا فرمائیں۔ جی گھر میں ہیں؟ جی نہیں گھر میں نہیں ہے، وہ کسی یہ جگہ ہے، وہ سینٹر نہیں اس میں رکھتے ہیں۔ اچھا جی اچھا جی۔ گھر میں صرف میں اکیلی ہوں جی، تو ایک میڈ ہے، اچھا اچھا۔ اور میرے لیے بھی خصوصی دعا فرمائیں کہ گھر میں بھی وہ وائرس تو پھیلے ہوئے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ آپ نے اللہ پاک کی جی رحمت۔ پڑھنے کے لیے کچھ بتائیں اور دعا بھی کریں۔ حامیم لا ینصرون، ویسے ماشاءاللہ آپ بہت، جی وہ تو میں بہت پڑھ رہی ہوں، وہ تو اسی وہ نے تو پہلے کا میرا وظیفہ ہے 10 سال کا۔ ماشاءاللہ اسی سے آپ کی حفاظت ہوئی ہے، کام بنے ہیں، اللہ نے آپ کو جی سچا نہیں آپ ایمان حضرت والا۔ صاحب آپ دعا فرمائیں۔ جی میں دعا کرتا ہوں، ضرور دعا کرتا ہوں۔ جی خصوصی درواز اللہ بیگم پاک، کے لیے بھی کرنی ہے، زارا کے لیے بھی، گولڈر جی صاحب کے لیے بھی، جی اور میرے لیے بھی۔ جی ضرور دعا ہے، ضرور دعا۔ اللہ نے آپ جیسا وجود گھر میں رکھا ہے، بہت نیک ہیں، مخلص ہیں، ایمان والی ہیں، اللہ نے آپ کو ذکر والا، تسبیح والا اور سخاوت والا دل اور دیا ہے۔ حضرت صاحب دیکھیں میری کال ہے، میں نے دوسری دفعہ ملائی ہے، میری مل گئی۔ یہی تو ولایت کی نشانی ہے۔ جی جس کا پیر کامل ہوتا ہے اور یقین کامل ہوتا ہے نا، اس کی مل جاتی ہے۔ اللہ پاک کا برم فرمائے، آپ کو اللہ عزتیں دے، اور انشاءاللہ عباس صاحب جلد ٹھیک ہو جائیں گے، بالکل 100%۔ جی مجھے تو نہیں لگے گا حضرت صاحب۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ تسلی کریں، آپ جی کو گھر کی طرف ذرا دھیان رکھیں کہ گھر سے وائرس ختم ہو جائے۔ کرم ہو جائے گا، کرم ہو جائے گا انشاءاللہ، صدا خیر ہے، صدا خیر ہے، آپ کی نسلوں جی کی بہت خیر ہے دعائیں، اور سب کو کہنا ہے جی یہ جو گوندل صاحب کے ملنے والے سارے، کرم ہے انشاءاللہ، تسلی کریں، آپ کے ساتھ فقیر کی دعائیں ہیں، دعائیں جی انشاءاللہ۔ وہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں۔ آپ حفاظت میں ہیں، آپ کا گھرانہ بھی، آپ بھی، اور اللہ پاک آپ کی کفایت فرما رہے ہیں۔ جی میں اس وقت گھر میں بالکل اکیلی ہوتی ہوں، میری طرف آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے۔ جی ضرور انشاءاللہ، انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ۔ السلام علیکم، انشاءاللہ دعائیں آپ السلام کے لیے۔ علیکم۔ وعلیکم جی السلام۔ دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ جی ضرور ضرور انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ جی اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی حکیم صاحب کیا حال ہے؟ جی اللہ کا کرم ہے، کولنگ کچھ کم کریں۔ حکیم صاحب میری خوشی کی انتہا نہیں ہے کہ جب سے پروگرام شروع ہے میں آپ کو ڈائل کر رہی ہوں، شکر الحمدللہ نمبر مل گیا ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ حکیم صاحب میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں بہت زیادہ پریشانیاں، جادو ٹونا، خون کے چھینٹے، کبھی گوشت آتا ہے، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ۔ جب سے میں نے ہال سنبھالا ہمارے گھر میں پریشانی ہی پریشانی ہے۔ تو ایک تو آپ سے اس کے حوالے سے کچھ وظائف لینے تھے۔ کل آپ نے ایک بہن کو بتایا تھا وظیفہ معاذ اللہ، وہ کل اثر سے میں مطلب اس کا ورد کر رہی ہوں، بے حساب کر رہی ہوں، اس کا میں نے کچھ تھوڑا بہت ہے نا اپنے گھر میں فرق دیکھا ہے۔ جی جی۔ باقی میں چاہتی ہوں کہ میں کاروبار کرنا چاہتی ہوں، شادی شدہ تھی لیکن 2 سال شادی رہی ہے، بیٹی اللہ پاک نے دی، تو اس کے بعد نے الزام لگایا کہ میں تو اس کو رکھنا ہی نہیں چاہتا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر دوبارہ شادی ہوئی، وہ آدمی نشئی تھا، یہی مسئلے مسائل، وہاں سے بھی مجھے خلا لینا پڑا کیونکہ وہ نشہ کرتا تھا، اس نے بیٹی کو مارنا، بہت 1 ہفتہ مشکل سے میں نے وہاں گزارا، وہاں سے خلا ہو گیا۔ اب میں چاہتی ہوں کہ میری اسی ہسبینڈ کے ساتھ واپسی ہو جائے اور میرے گھر کے حالات بہتر ہو جائے۔ اچھا آپ سنیں میری بات، جی آپ کے پاس انمول خزانہ وظیفہ تو ہوگا نا؟ جی وہ میں سرچ کر لوں گی اگر نہیں ہوا تو۔
انمول خزانہ وظیفہ آپ مستقل مزاجی سے پڑھیں. اچھا یہ ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے، آپ اس کو جی. ڈاؤن لوڈ کر لیں. ہوں. اس وظیفے کو نمبر 1 نمبر 2 سینکڑوں ہزاروں لاکھوں پڑھیں. یہی وظیفہ جی ٹھیک. آپ کا مستقبل، آپ کی بیٹی کا مستقبل، آپ کے لیے غیب سے رزق، وسعت کے، حتیٰ کہ آپ کے سارے گھر کے لیے جی ٹھیک. غیبی دروازے اور رحمت اور فضل اور کرم کا فیض. آپ یہ کر لیجئے، میں سوچ نہیں سکتے آپ کہ آپ کو اس کا کتنا فیضان ملے گا. اور دوسری چیز یہ ہے، آیت کریمہ والے نفل وہ مسلسل پڑھیں جی ٹھیک ہے. اور ان کو بہت ہی یقین سے، بہت اعتماد سے پڑھیں. آیت کریمہ والے نوافل کو ٹھیک ہے. یہ کچھ عمل کر لیں. باقی عمل کوئی اگر آپ کر رہے ہیں تو میں آپ کو ان کی اجازت دے رہا ہوں. جی ٹھیک ہے. حضرت صاحب اگر بیعت ہونا ہو تو؟ میں نے آپ کو بیعت کر لیا. جی الحمدللہ. ابکری کے وظائف کے لیے اجازت؟ میں نے کہا ہے کہ آپ کو تمام وظائف کی اجازت ہے. جی شکریہ. تو حضرت صاحب اگر آپ کے تسبیح خانے پہ تشریف لانی ہو، والد صاحب بھی بے روزگار ہیں. ہاں تو اب فی الحال جب کھلے گا تو آ جائیے گا. ابھی نہیں ہے؟ نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. میں آپ کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. السلام علیکم. حکیم صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی عرض کر رہا ہوں. شکر الحمدللہ. اچھا حکیم صاحب، ایک تو مجھے کہنا تھا کہ میں نے آپ کی وظائف کے بہت فائدے اٹھائے ہیں. شکر الحمدللہ. ایک تو مجھے میں آپ کے وظائف سے میری بیٹی کی ریزیڈنسی نہیں ہو رہی تھی، اللہ کا شکر ہے 3 سال کے بعد اس کو نوکری مل گئی. ہاں جی. اور دوسرا میری بیٹی کا بھی مسئلہ تھا، تو آپ کے وظائف سے میری بچی بھی اپنے گھر میں بستی ہے. اچھا یہ بتائیں، سنیے کون سے وظیفے سے آپ کے بیٹے کی رہائش کا مسئلہ حل ہوا؟ ریزیڈنسی کو ملی، میں نے نا نستغفرک بھی علیہ سے پڑھا اور سورہ مائدہ کی آیات. یہ نستغفرک ونتوب الیک کیسے پڑھا؟ جی میں نے 7 قرآن پاک اس کے پڑھے. ذرا بتا دیں، پوری دنیا آپ کی آواز سن رہی ہے، میرا عمل آپ بتائیں گے تو اچھا لگے گا. اچھا یہ تھا کہ حکیم میں نے یہ بہت بڑی جلدی سے توجہ سے نستغفرک بھی علیہ کے 7 قرآن پاک. وہ کیسے 7 قرآن؟ ہر قرآن پاک ہر لفظ ہر لائن کے اوپر انگلی رکھ کے نستغفرک بھی علیہ نستغفرک بھی علیہ، بس یہ پڑھتی تھی. اچھا. اور شکر الحمدللہ 3 سال کے بعد میرے بچے کی امریکہ میں ریزیڈنسی ہو گئی. اچھا ایسا ہے، سنیے یہ لفظ ہے نستغفرک ونتوب الیک. نستغفرک ونتوب الیک، نتوب الیک. اچھا یہ آپ نے پڑھا، اس کی وجہ سے رہائش ملی. اور کوئی عمل ایسا ہو جو ابکری کا آپ نے آزمایا ہو؟ اچھا دوسرا یہ میں نے اپنی بچی کا تھا علیحدہ گھر کے لیے نا، تو آپ کے اوپری رسالے میں تھا ایک درود شریف کہ اس کو آپ روزانہ لکھ کے کنویں میں یا سمندر میں ڈالیں. تو وہ میں نے ڈالا اور اللہ کا شکر ہے 2 ماہ کے بعد ہی میری بچی کو شوہر نے اللہ گھر لے دیا. وہ کون سا درود پاک ہے؟ اچھا ابھی تو مجھے یاد نہیں، میں آپ کی انشاءاللہ آپ کو لکھ کے بھیجوں گی. یہ اوپری سالے میں نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے، وہ درود پاک نہیں ہے، اصل میں وہ اللہ کی عظمتوں کے الفاظ ہیں. اچھا وہ جس کو کاغذ پہ لکھ کر دریا میں، سمندر میں، جہاں پانی پاک ہو، مچھلیاں ہوں، اور یا کنویں میں ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ بس اب نا آپ سے میں خصوصی طور پہ یہ اجازت لینا چاہ رہی ہوں تو سورہ توبہ کی آیات کی اور واللہ وشدو کی فَسَيَجْزَاكُمُ اللَّهُ کی. آپ سنیں جتنی بھی وظائف ہیں آپ نے کہے یا ابھی کہنے ہیں، ان سب کی اجازت ہے.
शुक्रिया। अच्छा दूसरा गाय साहब ये पूछना है, अब मेरे बच्चे को ना फेलोशिप चाहिए और इसके लिए कार्डियोलॉजी में ना। अच्छा, मैं कारी साहब नहीं हूँ, मैं पीर साहब हूँ या हकीम साहब हूँ। हाँ सॉरी। हाँ अच्छा, तो बच्चे को इसके लिए मुझे बताएं मैं अपने बच्चे के लिए क्या पढूं। अच्छा, आप ऐसा करें, हर नमाज के बाद या हसीब व एक तस्बीह पढ़ें। अच्छा चल ठीक। या अच्छा, मेरी हसीब जो व बाकी जो वज़ाइफ पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ते रहें, अव्वल आखिर दरूद पाक 3 दफ़ा या हसीब व एक तस्बीह पढ़ें। और कोई बात? अच्छा वो ये मेरा मसला है कि मुझे ना ब्रेस्ट से पस आ रही है। जी जी सारी टेस्ट करवा लिए, सब टेस्ट ठीक है। जी जी जी। तो अब समझ नहीं आ रही कि ये क्यों इस तरह आ रही, पस आ रही। मेरी उम्र 59 है। अच्छा, ऐसा है, हमारी एक दवा है, आपने सुनी होगी, रीठा, जिससे कपड़े झाग होते हैं, धोते हैं, रीठा। जी जी। रीठा आप ले लें, 10 ग्राम रीठा हो तो उसमें 50 ग्राम शक्कर देसी डाल दें जी। और बारीक पीस कर ये चने के बराबर दिन में 3-4 दफ़ा ले लें। चंद दिन में ये पस ख़त्म हो जाएगी। ये है टोटका आसान, सस्ता और है लाजवाब। अच्छा आपकी कॉल बंद कर रहा हूँ मैं, कॉल का टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा हकीम साहब जरा एक और बात पूछी थी। मेरे एक बादी पोते हैं, इनको वो बीमारी है पोपेज की, जिसमें कि बच्चों की ग्रोथ नहीं बढ़ती। अभी तो माशाल्लाह वो ठीक है, 2 साल का हो गया। जी जी। लेकिन ये जेनेटिक में कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो कह रहे हैं डॉक्टर के आगे जाके इन बच्चों को ऐसे हो जाएंगे। हमारी एक दवा है शिफा याबी और माजूर शिफा। जी जी। वो कम से कम 5-10 डबियाँ बच्चों को खिलाएं। उसका तरीका ऊपर लिखा हुआ होगा, मैंने आज तक जिसको दिया है और मुस्तकिल मिजाजी से खिलाया है तो इंशाअल्लाह उनकी जवानी भी सेहतमंद और उनका बुढ़ापा भी बेहतरीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। शिफा याबी और माजूर शिफा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अर्ज कर रहा हूँ। आपके पास आए थे 2-4 महीने पहले। हाँ जी। मेरी मामा को कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर था, तो वो अब जो है ना वो फैल रहा है पूरे जिस्म में जी। आपने हामिला होने पड़ने का कहा था, तो वो तो पढ़ती रहती हूँ जितना मैं पढ़ सकती हूँ। मैं एक ही बहन है और मामा मेरे वाइफ की डेथ हो गई है, तो जी। अब जो है ना कोई सूखी हालत में नहीं आ रही। वो जो जहाँ पे उसका ऑपरेशन हुआ था वहाँ पे वो रेशा था बन गया, तो वहाँ से भी तो बड़ा तकलीफ है, बाजू में का नहीं था। हाँ जी। आपने बताया था कि जादू का, तो वो चीज़ जो आपने दी थी वो एक दफ़ा मैं ला सकती हूँ, उसके बाद को उनकी तबीयत ऐसी नहीं होती कि मैं छोड़ के वहाँ से जाऊँ और वो चीज़ें मंगवा सकूँ। तो आप प्लीज़ कुछ बता दें, बड़ी परेशानी है। अच्छा जी, आपका मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आप ऐसा करें कि आप मुस्तकिल मिजाजी से और तवज्जो यकीन से एक तो हामीम ला युन सारून पढ़ें और सारा घर पढ़ें और बहुत ज़्यादा पढ़ें और मुस्तकिल मिजाजी से पढ़ें। हामीम ला युन सारून। वो तो मैं पढ़ रही हूँ तकरीबन, सुनिए सुनिए। और घर का एक फ़र्द ऐसा हो जो आपके मरीज़ का तसव्वुर करके सिर्फ उसके ज़िम्मे हो, वो पढ़े सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। लेकिन वो भी लाखों की तादाद में पढ़े। घर का एक फ़र्द ऐसा हो जो सिर्फ और सिर्फ यही पढ़े। मैं ना अकेली बहन हूँ और मेरी मामा बस घर में है, वो तो बीमार है। अच्छा, फिर आप ऐसा करें, हामीम लायुन सारून 313 बार सुबह शाम पढ़ें और सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन ये आप
सैकड़ों हज़ारों लाखों पढ़ें वालदा का सख्त तसव्वुर करके। और जितनी डॉक्टरी दवाएं दे रहे हैं सब देते रहें, लेकिन साथ एक दवा आप वालदा को लाजिम दें। हमारी एक दवा है नवरत्न शिफा, नवरत्न शिफा, ये गोलियां हैं। ये 2 गोली हर घंटे के बाद दें, दिन में 12 दफ़ा। 5-10 डबियाँ इस्तेमाल कर लें, इंशाअल्लाह ताला आपको ख़ुद उसका रिज़ल्ट मिलेगा। 2 गोलियां पानी के साथ दे दें, इंशाअल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती होगी। मैं दुआ करूँगा इंशाअल्लाह। दुआ कीजिएगा क्योंकि बहुत ही परेशानी, अब तो हर तरफ से रास्ते पानी नजर आ रहे हैं। और मैं तो इसलिए आपको कॉल किया है कि अगर जीने का कोई हाल नहीं तो मरने का कोई हाल मिल जाए। हर तरफ से हर काम से जो भी करते हैं उसमें रुकावट, जो भी काम करते हैं उसमें रुकावट। और अब ये बीमारी जो है, ये तो डॉक्टर ने भी पूछा है। मैं आपकी कॉल बंद कर रहा हूँ, टाइम ज़्यादा हो गया। अब मैंने हल बताया है, अब कुछ अर्सा आप लगातार ये करेंगे, इंशाअल्लाह आपकी वालदा मोहतरमा के लिए सेहत और तंदुरुस्ती की खुद सच्ची राहें खोलेंगी। जी बड़ी मेहरबानी, दुआ कीजिएगा आपके। जी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं बलवाल से मोहम्मद अमीर बिन रफीकन बेगम बात कर रहा हूँ। जी हाँ जी, एक तो हमारे घर में ना अफेद का मसला है बहुत ज्यादा जी, और दूसरा कुछ ना कारोबारी हालात भी अच्छे नहीं रहते, बरकत नहीं रहती रिज़्क़ में। औलाद का भी मसला है थोड़ा सा मेरे नरीना का, और दूसरा मेरी बहन के रिश्ते का मसला है, और एक बहन को थोड़ा सा अफेद का मसला होता है। जी जी ठीक है ठीक है। और कोई मसला? जी और तो कोई मसला नहीं है। एक मेरे पैसे जो थे कारोबार में मैंने लगाए हैं, वो रिकवरी नहीं हो रही। अच्छा, आप कोई वजीफा पढ़ रहे हो? जी मैं वजीफा पढ़ रहा हूँ, एक तो अजान का पढ़ रहा हूँ। जी जी। और दूसरा कुल शरीफ और आयतल कुर्सी पढ़ रहा हूँ, 41 बार या 21 बार पढ़ रहा हूँ। अच्छा जी। अजान एक से एक मरतबा पढ़ता हूँ, या 71 दफा पढ़ता हूँ रात पेशा की नमाज के बाद। अच्छा अच्छा अच्छा। आपको आफा सिब्तुम वाली आयत आती है? सूरतुल मोमिनून की आखिरी 4 आयत आफा सिब्तुम। जी कौन सी आयत? सूरतुल मोमिनून की आखिरी 4 आयत अफा सिब्तुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा आती? नहीं, मैं याद कर लूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, आप ऐसा करें, जी आप ना सूरत फातिहा 40 बार सुबह पढ़ें। हर दफ़ा बिस्मिल्लाह साथ हो, अवल आखिर दरूद पाक हो। 40 दफ़ा सूरत फातिहा पढ़ें। जी किस वक्त पढ़नी है वो? सुबह सुबह, अर्ज कर रहा हूँ सुबह। सुबह। और सारा दिन आपने पढ़ना है अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा, आप मेरी सुने ना, जी अगर मैं बोलूँगा आप साथ बोलना शुरू हो जाएंगे, मैं कैसे बोलूँगा फिर? जी ठीक है। तो अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सारा दिन पढ़ें, बहुत ज़्यादा पढ़ें, खुला पढ़ें, सैकड़ों हज़ारों लाखों पढ़ें, और घर के तमाम अफराद पढ़ें। ठीक है जी। और तीसरी और आखिरी चीज़ ये है कि शाम को भी सूरत फातिहा 40 बार पढ़ें। ईशा की नमाज के बाद? जी जी, सोते वक़्त। जी ठीक है। और हर दफ़ा बिस्मिल्लाह वल आखिर दरूद पाक। ठीक है। ये अमल कर लें, इंशाअल्लाह रिज़्क़ के दरवाज़े, वुसअत के दरवाज़े और कर्ज़े, बीमारियां, तकलीफ़ें ख़त्म होंगी। लेकिन ये आप ज़रूर करें, अक्सर मर्द हजरात नहीं करते, ख़वातीन करती हैं। नहीं मैं लाज़मी करूँगी इंशाअल्लाह। और 2-4 दिन करके छोड़ना नहीं है। ठीक है जी।
اگر آپ یہ کچھ عرصہ کر لیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت بہت فائدہ ہوگا اور بہت نفع ہوگا ٹھیک ہے. انشاءاللہ آپ یہ تو کریں. ہلو جی 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 میری جو سسٹر کو سیب کا مسئلہ اس کا کیا حل کریں؟ یہی شادی شدہ ہے وہ. عرض کر رہا ہوں یہی عمل آپ بھی کریں سارا گھر کرے کچھ عرصہ لگاتار کریں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم. اوکے وعلیکم السلام. السلام علیکم. السلام علیکم حکیم صاحب. جی وعلیکم السلام. جی حکیم صاحب میں نے یہ عرض کرنا تھا کہ میں 10 فروری کو آپ کے پاس آئی تھی جی تو ایک لیٹر بھی اپنے بیٹے کے لیے دیا تھا جو گھر سے گیا ہوا ہے. تو جی دوسرا جی یہ ہے کہ میرے شوہر کو جو پڑھ رہے تھے تھیلی پہ نا جس کے اندر وہ کالے ماش اور کالی مرچیں جی جی تو انہوں نے 60 دن پڑھا تھا تو پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی. جی تو ہم میں نے پوچھنا تھا کہ آپ باقی 30 دن جو ہے وہ آپ پورا کر لیں. چھوڑنا ہے یا میں پڑھ لوں؟ نہیں وہ عمل تو نہیں چھوڑنا اللہ والے جی عمل تو نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے کیونکہ مجھے آپ نے کہا تھا کہ آپ نے کوئی وظیفہ نہیں کرنا سوائے 2 مصنون دعائیں دی ہوئی تھی آپ نے دشمنوں کے لیے جی 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 تو وہ میں پڑھ رہی تھی تو میں یہ بھی کر لوں تھیلی والا بھی. بالکل بالکل. باقی کی سب دعا کرنی ہے کیونکہ دشمن بہت زیادہ ہیں اور کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں بلائیں بھی ہیں جی 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 کیونکہ انہوں نے فوت ہونے سے نا 15 دن پہلے نا جی جی خواب بھائیوں نے اٹھ کے بیٹھ گئے تھے ہاں کہ جی میں آپ کا وظیفہ پڑھ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ بہت ساری بلائیں ہیں جی جی لیکن حکیم صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں جی جی تو بس خصوصی دعا کرنی ہے. اللہ پاک کی رحمت ہوگی انشاءاللہ خیر ہوگی برکت ہوگی. جی اللہ پاک اصل میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑا میں جی جو اعمال نبوی دیتا ہوں اللہ جی کا جی مبارک نام دیتا ہوں جی یہ اس نام کی طاقت اور تاثیر ہے جو آپ کے جی ساتھ ہے اور انشاءاللہ وہ آپ کی حفاظت کر رہی ہے. اس نام کی طاقت اور تاثیر آپ کی حفاظت کر رہی ہے. جی بالکل بالکل بے شک جی بس آپ کی دعائیں شامل ہیں ساتھ تو بس کھڑے ہیں ہم. دعائیں آپ کے لیے ہیں. آپ جو وظائف جو تسبیحات جو اعمال دیے ہیں جی وہ تسبیحات وظائف اعمال ہرگز نہ چھوڑیں اور انہی کو ہی توجہ یقین اعتماد سے کریں. جی میں دعا کر رہا ہوں آپ کے لیے جی اور یہ بھی دعا کر رہا ہوں کہ اللہ پاک آپ کے میاں کی مغفرت فرمائے درجے بلند فرمائے جی اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے آمین تا حد آمین نظر وسیع کر دے آمین اور قیامت کے دن کملی والی کی شفاعت نصیب فرمائے آمین اور آمین کملی والی کی محبت نصیب فرمائے. آمین انشاءاللہ آپ یہ بس تسبیح خانے سے جڑے رہیں اعمال جی سے جڑے رہیں جی اور تسبیح خانے اور تسبیح خانے کے اعمال کے ساتھ نسبتیں رہیں گی تو انشاءاللہ بہت خیریں رہیں گی. جی حکیم صاحب 9 اور سال سے میں آ رہی ہوں بڑے اعتماد سے آ رہی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا ہے. بس دعا کیجئے کہ بیٹا گیا ہوا ہے گھر سے وہ لے گئی یا کوئی اس کو لڑکی بس تو اس کے لیے میں نے خط لکھا تھا ہو آپ کو جائے گا دیا تھا انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا وہ بھی آ جائے میرا بیٹا واپس آ جائے. انشاءاللہ. جی دعا کر رہا ہوں. السلام بہت علیکم. شکریہ. وعلیکم السلام. جس ماں نے ساری عمر تربیت کی اس کے دل کی کیا کیفیت ہوگی کہ ایک لڑکی اسے لے گئی لیکن وہ کبھی سکھ نہیں پائیں گے. محبت کی شادیوں میں آہیں شامل ہوتی ہیں دعائیں شامل نہیں ہوتی. آہیں شامل ہوتی ہیں اس لیے کبھی سکون سکھ چین نہیں ملتا. السلام علیکم. علیکم. وعلیکم السلام. حکیم صاحب جی 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 کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا کرم. حکیم صاحب میرا مسئلہ یہ ہے کہ
گھر میں رزق کا تنگی ہے، بچوں کے رشتوں کی ہے، جی جی اور بچہ جو ہے بڑا جو ہے نا کوئی کام وغیرہ بھی نہیں کرتا. جی تو مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میں کروں تو وہ یہ مسئلے حل ہو جائیں گے. اچھا انشاءاللہ آپ کے مسئلے حل ہوں گے انشاءاللہ. آپ کی خاص اجازت چاہیے کیونکہ میں انشاء یہ جو 129 دفعہ سورۃ کوثر والا وہ بھی عمل کر رہی ہوں، جی جی اور یہ جو آپ سورۃ اخلاص والا بتا رہے 200 دفعہ جی جی صبح و شام وہ بھی عمل کر رہی ہیں. جی جی اور حامیم لا ینصرون والا جی جی یہ عمل میں کر رہی ہوں، اور مجھے اجازت چاہیے آپ کی خاص. جی آپ کو اجازت ہے، ان ساری تو چیزوں کی اجازت ہے. جی جی. تو یہ جو گھر میں نا کچھ تھوڑا سا یہ مسئلہ مسائل اس کا بنتا ہے کہ یہ اثرات وغیرہ یہ بھی مجھے بتا دیں. آپ ایسا کریں، ایک میں عمل دیتا ہوں، جی باقی جی. تمام چیزیں آپ کرتے رہیں. پہلے میری بات ایک آپ سے پہلے بھی بات ہوئی رمضان میں ہاں علامہ الفین پرچی بے اس کو دو نا. حلال حرامی کا یہ جو نا عمل یہ میں کر رہی ہوں کھلا. ہاں جی 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 میری سن لینا. جی ایک عمل ہے یا ودود صلی علی محمد و آلہ و اصحابہ انک رحیم الودود. اگر آپ یہ سارا دن بہت زیادہ پڑھیں، یا ودود صلی علی محمد و آلہ و اصحابہ انک رحیم الودود، جی جی اس کو مسلسل پڑھیں اور بہت یقین سے پڑھیں. انشاءاللہ. اور باقی وظائف کو اجازت ہے، لیکن یہ وظیفہ آپ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کھلا پڑھیں اور بہت یقین اعتماد سے کریں گے. انشاءاللہ آپ کے گھر کے مسئلے حل، مشکلیں دور، ناکامیاں ختم، اور اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہوگی. میں پھر میاں صاحب میرے سعودی عرب میں ہوتے ہیں تو ایسا بھی کوئی کام نہیں ہے، سارا کام کرتے ہیں وہ آپ تو بس گھر کے ہو جاتی ہے. آپ کی آواز کٹ رہی ہے، آپ کی آواز کٹ رہی ہے. آپ کے میاں صاحب سعودی عرب میں ہوتے ہیں. میری عرض یہ ہے کوشش کریں کہ وہ سعودی عرب ان کو کہیں واپس آ جائیں. جی جی ہاں جی، اور یہ پرچی لے کے فوراً جائیں ان کے پاس، ان سے جا کے بیٹھے ڈسکس کریں، پھر آ جائیں. میری عرض یہ ہے کہ سعودی عرب سے ان کو کہیں واپس چلے جائیں، جی ٹھیک ہے. گھر رہیں، اور یہی جو تسبیح وظیفہ جو عمل دیا ہے، یہ تسبیح وظیفہ عمل مسلسل وہ بھی کریں، آپ بھی کریں. انشاءاللہ. اور بچیوں کے رشتوں کے لیے بھی یہی سب آپ سے ڈسائڈ کروں. بہت کمال چیز دی ہے، آپ کچھ عرصہ لگاتار کریں تو صحیح. انشاءاللہ. اور جو صورت والضحیٰ کا ورد کر رہے ہیں جو صبح شام جو میں نے آپ کو یاسمین کہا کا ہے کہ جو وظائف دیے ہیں سب کی اجازت ہے، اللہ والے بار بار کہہ رہا ہوں. بہت شکریہ. آپ کی پاس نظر چاہیے ہم پہ. اللہ پاک حکیم کی صاحب رحمت اللہ آپ تعالیٰ پر. آپ کو جزائے خیر دے، آپ کو جزاک صحت اللہ. تندرستی دے اللہ تعالیٰ. تو مجھے آپ کی آواز سے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کی صحت تھوڑی سی ہے، کیونکہ آواز تھوڑی سی آپ کی چینج ہے. کافی سفر دن آپ کا پروگرام نہیں سنا، سفر جو در پہ کہہ رہے ہیں ہم بھی. اصل میں سفر در سفر، سفر مسلسل بندے کو تھکا دیتا ہے، کبھی حویلی کبھی لاہور. اب میں لاہور بیٹھا ہوں، چلے جی کبھی اللہ تعالیٰ حویلی، آپ تو یہ سفر مسلسل بندے کو تھکا دیتے ہیں اللہ والے. جی وہ آپ کی تھکاوٹ مجھے نظر آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی دے، جزائے خیر دے، آپ کی نسلوں کو دے. اللہ تعالیٰ زندگی خیر کرے انشاءاللہ. جزاک اللہ. ہمارے السلام. لیے بھی دعا کیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سفر کا ایک وقت ہوتا ہے، انسان کو سفر پھر مزہ دیتا ہے. بچپن ہو، ایک وقت ہوتا ہے کہ سفر تھکا دیتا ہے، اور سفر کوئی تھوڑا تو نہیں ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی عرض کر رہا ہوں. جی حکیم صاحب میرا نام ضلع میں گجرات سے بات کر رہی ہوں. جی بات کریں. میری شادی کو 11 سال ہو گیا، اولاد نہیں ہے، تو کچھ بتا دے. میں جب بھی میڈیسن لیتی ہوں نا حمل کی،
تو میری ڈیٹ خراب ہو جاتی ہے 11 سال تو میں یہی ہو رہا ہے. اچھا جی اچھا. تو ہم 2 بہنوں کی ایک ہی گھر شادی ہوئی ہے نا, بڑی آپی کی بھی ایک ہی بیٹی ہے 10 سال کی, ہاں تو جی اس کے بعد ان کا 2 بار مسکریج ہو گیا تھا. تو ہم جب بھی میڈیسن لینے کی بات کرتے ہیں نا حمل کی, دونوں ہمارے نا یہ شوہر جو ہے نا ہم دونوں بہنوں کے وہ بیمار ہو جاتے ہیں. اچھا اچھا اچھا. جی 11 سال سے ہمارا یہی مسئلہ ہے. تو میری ڈیٹ تو پکا یہ خراب ہو جاتی ہے, جب بھی میں حمل کی میڈیسن لیتی ہوں نا یہ میری ڈیٹ خراب ہو جاتی ہے. اچھا اچھا اچھا. جی تو سسرال والوں سے بھی نا کچھ بنتی نہیں ہے, وہ بھی ہر ٹائم کہتے رہتے ہیں ان کو نکالو یہ وہ, تو ہم نا سسرال والوں سے لہذی کے لیے بھی نا کچھ بتا دیں. اچھا ایسا ہے, اب میری بات ذرا غور سے سنیں. جی اب میری بات ذرا غور سے سنیں, توجہ سے اچھا سنیں. آپ نے نا سارا دن ایک وظیفہ پڑھنا ہے, اچھا یا قادرو یا نافعو, یا قادرو یا نافعو. اچھا یہ وظیفہ سارا دن پڑھنا ہے اور بہت ہی یقین سے پڑھنا ہے. اچھا صحیح ہے. سارا دن پڑھنا ہے جی اور اچھا سارے گھر نے پڑھنا ہے اور ہر حالت میں پڑھنا ہے. اچھا ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھنی ہے قل هو اللہ کی. اچھا بسم اللہ کے ساتھ اول آخر درود شریف, اور اس کا ثواب آپ نے پہنچانا ہے حضرت مختوم محمد ہاشم سندھی ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کو. اچھا جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور جی دن کے کسی وقت میں جب آپ کو تسلی ہو, توجہ سے, یقین سے, دھیان سے آیت کریمہ والے نفل پڑھنے ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے. جی آیت کریمہ والے آپ نے نفل پڑھنے ہیں. اچھا بس یہ کچھ عمل آپ کر لیجئے اچھا اور انشاءاللہ زندگی بھر کے لیے یہ عمل آپ کو بہت نفع دیں گے اور بہت اچھا خیر دیں گے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. جی یہ عمل آپ کو بہت نفع دیں گے, بہت خیر دیں گے اچھا انشاءاللہ. حکیم صاحب ہمارے لیے خصوصی دعا آپ نے کرنی ہے, اور میری جو آپ ہی کی بیٹی ہے نا وہ کافی ویک ہے, بہت زیادہ, وہ کچھ کھاتی پیتی نہیں ہے, ان کے لیے اگر کچھ بتا دیں تو. 11 سال کی ہے اور لگتی وہ 5-6 سال کی ہے. ہماری ایک دوا ہے بیبی ٹونک, اس کو مستقل پلائیں, چند قطرے دن میں 5-6 بار, ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم. اللہ کی مخلوق کو کوشش کی جاتی ہے کہ مسنون اعمال کے ذریعے نفع دیا جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں امجد بات کر رہا ہوں بہاڑی سے. جی بات کریں. حضرت جی میں ایک ٹانگ سے نا معذور لڑکا ہوں. جی تو میرا نا رشتہ نہیں ہو رہا ہے. اچھا اچھا. اور دوسرا یہ ہے کہ میرا نا وہ جو گردن اور سارا جسم ہے نا اس میں پتھروں کا بہت شدید کھچاؤ رہتا ہے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. اور تیسرا میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نا سرکاری ملازم ہوں, تو وہ ایک جادوگر میرے پیچھے پڑا ہوا ہے. وہ نا میرے کو جادو کرتا ہے صرف پیسے کے لیے. جب میں اس کو 5,000 دے دیتا ہوں تو مجھے ٹھیک کر دیتا ہے, تو پھر مجھے ویسے ہی میری طبیعت بہت خراب رہتی ہے. آج 3 دن سے میری طبیعت بہت خراب ہے. ایک میں آپ کو وظیفہ دیتا ہوں. جی سورۃ آل عمران کی آیات ہیں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. جی الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. جی یہ میں آپ کو ایک لفظ دیتا ہوں, اس لفظ کو آپ مستقل مزاجی سے پڑھیں اور سارا دن پڑھیں اور بہت زیادہ
بہت زیادہ اور بہت یقین سے پڑھیں جی اور مستقل مزاجی سے اور پوری دھیان سے آپ یہ کریں. جی اس کو حضرت چھوڑے جی نہیں. سنیں جی اس کو چھوڑے نہیں. یہ بہت زیادہ، یہ جادو کے لیے، شادی کے لیے، بندشوں کے لیے، حاسدوں کے لیے، اور حتیٰ کہ آپ کی ترقی اور کامیابی کے لیے. جی بالکل. اور کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی حضرت جی وہ نا ایک میں نے پڑھا تھا وَخَلَقْنَا أَزْوَاجَكُمْ يَا وَاحِدُ، تو وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. یا واحد، ہاں، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح. میں نے ہر نماز کے بعد پڑھا تھا. میرے نا جب پڑھتا ہوں تو میری طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے، سانس پھولنے لگتا ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہے اور سر درد اور چکر شروع ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پڑھائی بہت زبردست ہے، اور اس کے پڑھنے سے آپ کے اوپر سے جناتی، جادوئی شیا یا نظر بد والی چیزیں ٹوٹتی ہیں، تو اچھی بات ہے. جی حضرت جی میں ہے نا آپ کا مریض بھی ہوں. جی جی. آیت تو کریمہ والے نفل نہ چھوڑیں. جو وظیفہ میں نے کہا ہے اس کو بہت زیادہ کریں، اور بہت یقین اور بہت اعتماد سے کریں. جی ضرور انشاءاللہ. حضرت جی وہ میں نے نا 1.25 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھی تھی نا، تو ہاں اب جی. وہ مجھے ڈر لگتا ہے جب میں پڑھتا ہوں تو. اچھا جی. ہاں جی حضرت جی جس کمرے میں میں بیٹھا ہوں نا ہاں وہ جی. تو مہربانی چیک کر لیں، کیونکہ مجھے اس کمرے سے بہت خوف اور ڈر اور بخار کی کیفیت بہت زیادہ رہتی ہے. جی آپ کو دعا دے دی، دم کر دیا، انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت ہوگی اور اللہ کا فضل ہوگا. دعا بھی کر دی، دم بھی کر دی. جزاک اللہ. حضرت جی صرف آخری بات یہ ہے کہ آپ نا میرا خاص خیال رکھیے گا، اللہ پاک کی رحمت آپ پہ ہو. صدا اور خیر. مجھے نا آپ کے تمام ارادے وظائف کی اجازت دے دیں. جی اجازت ہے. بڑی مہربانی، السلام اللہ آپ کو علیکم. خوش رکھے گا. وعلیکم السلام. آپ کی دعائیں بتائیے بس. انسان بعض اوقات وظائف کی اجازت مانگتا ہے. میں ان سب کی اجازت دیتا ہوں تاکہ ان کے نفع سے انسانیت کو خیر پہنچے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی الحمدللہ رب العالمین. جی خبر صاحب جی 10 سال سے آپ کی آواز درمیان میں کٹی ہے. کیا آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے آپ کی آواز مجھے سمجھ نہیں آ رہی. جی آ رہی ہے. آپ کی آواز مجھے سمجھ نہیں آ رہی. جی حضرت صاحب موبائل کا سپیکر بند کریں. جی ابھی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، بات کیجیے. جی حضرت صاحب مسئلہ جو ہے نا میرا 9-10 سال سے وہ حل نہیں ہو رہا ہے. جی جی. میرے پیٹ میں ایک عجیب سی تکلیف ہوتی ہے نا، یہ پسلیوں کے بالکل بیچ میں جہاں سے پسلیاں ختم ہوتی ہیں، یہ پیٹ کے بالکل بیچ میں یہاں پہ ایک عجیب سی تکلیف ہے. اس تکلیف کی وجہ سے مجھے سکون نہیں ہے. اچھا اور اچھا ایسے ہی مطلب ناف کے نیچے تک یہی تکلیف رہتی ہے. اچھا. اور پورے جسم جو ہے نا ایک عجیب سی، یہ جیسے یہ پیٹ جو ایک خاص پوائنٹ پہ جو ہے نا جی جی ایسے جی فیل ہوتا ہے جیسے بندھا ہوا ہو، پکڑا ہوا ہو. جی جی. پورا جسم جیسے یہاں سے کنٹرول ہے رہا ہو. اچھا جی. آپ کی آواز پھر کٹنا شروع ہو گئی ہے محترم، آپ کی آواز پھر کٹنا شروع ہو گئی ہے. اچھا ایسا ہے کہ اگر میں آپ کو ایک دوا بتاؤں، جوہر شفائے مدینہ، روحانی پھکی اور ٹھنڈی مراد، کیا خیال ہے؟ یہ میں آپ کو دوا بتاؤں، ان تینوں دواؤں کو مکس کر لیں اور 1 چمچ صبح دوپہر شام استعمال کریں. ان تینوں دواؤں کو مکس کر لیں اور سارا دن سلام قولا من رب الرحیم سارا دن پڑھیں. انشاءاللہ آپ کو صحت ہوگی، فائدہ ہوگا. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام.
حکیم صاحب میں عبد المنان بول رہا ہوں جی گجرانوالہ سے. بات کیجئے. میں نے آپ کو 2-3 دفعہ چیک کروایا ہے. میں اور میری وائف کا مسئلہ تھا. جی جی. آپ کا مسئلہ تھا اور میرا بھی مسئلہ تھا. ہاں جی. تو مجھے آپ نے دوائی دی تھی قوتی اور یہ مجون مراد اور طاقتی. ہاں جی. یہ میں استعمال کر رہا ہوں. مجھے نا انتشار کا بھی کافی مسئلہ ہے. مجھے خواہش بھی نہیں آ رہی. جی جی. اور کافی آج کل حالات بھی خراب ہیں. مطلب ہماری آپس میں لڑائیاں بڑی ہو رہی ہیں. ہاں جی. تو مجھ سے وہ مطلب کہ ازدواجی حق جو بیوی کا وہ بھی نہیں ہو پا رہا. بالکل بھی نہیں ہو رہا. تو آپ نے مجھے وظیفہ بتایا تھا. جی جی. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جی جی. وہ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. ہم دونوں ہی پڑھ رہے ہیں. تو یہ زیادہ مسئلہ آج کل آ رہا ہے. اچھا ایک دعا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ اگر بہت زیادہ پڑھیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ دعا اگر آپ روزانہ سینکڑوں ہزاروں پڑھیں اور پہلے والی دعا فی الحال چھوڑ دیں. اس کو چھوڑ دوں؟ جی پہلے والا وظیفہ فی الحال چھوڑ دیں. جی. یہ دعا آپ کو بہت زیادہ میاں بیوی کے جھگڑوں میں اور کمزوری میں بہت زیادہ فائدہ دے گی. یہ بہت ایک راز ہے. ایک تو یہ کر لیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں. اکر کرہا ایک دوا کا نام ہے. تخم ریحان اور مصری یہ ہم وزن لے لیں 50-50 گرام خوب پیس کر 1 چمچ صبح شام دودھ کے ہمراہ لے لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی قوتیں بحال ہو جائیں گی. یہ سستی دوا ہے. دوا ختم ہو جائے پھر اور بنا لیں. یہ پنساری ہربل سٹور سے مل جائے گی. بہت بہترین دوا ہے. یہ کتنی دیر استعمال کرنی ہے؟ چند دن چند ہفتے. اور اصل میں جو بندے کھا کے سو جاتے ہیں اور باہر کی غذائیں بہت کھاتے ہیں مصنوعی غذائیں بہت کھاتے ہیں یہ ان لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے جو محترم آپ کو ہو رہا ہے. محنت کرنے والا ورزش کرنے والا کھانا میں احتیاط کرنے والا بندہ نہ اس کو یہ دوائی کی ضرورت ہوتی ہے نہ کسی جھگڑے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ خود ٹھیک رہتے ہیں. میں آپ یہ جو جی دوائی میں استعمال کر رہا ہوں قوتی اور یہ آپ یہ جاری رکھوں؟ جی کر سکتے ہیں لیکن جب تک کہ اپنی غذاؤں پہ اپنی زندگی کی ترتیب پہ نظر نہیں رکھیں گے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اس پہ نظر رکھیں گے تو فائدہ ہوگا. جی جی. اور پیر صاحب دعا کے لیے اسپیشل کہنا تھا آپ کو. جی میں دعا کروں گا انشاءاللہ. تو اگر میرا ٹائم ہے تو میں بات کر لوں. اور میرے خیال میں تو بہت زیادہ آگے نکل گیا ٹائم. سب سے انصاف کرنا ہے. السلام علیکم. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا جی انشاءاللہ. اور میری ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی. یہ دعا بہت گہری دعا ہے اور بہت رازوں بھری دعا ہے. برکتوں بھری دعا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے حکیم صاحب؟ جی اللہ کا کرم الحمدللہ. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کر کے. اللہ پاک صدا آپ کو خوشیاں دے. آپ کو بھی بہت خوش رکھے اللہ پاک. جی بات کریں. میرے 2-3 مسائل ہیں. کراچی سے بول رہی ہیں؟ جی جی نہیں میں سندھ سے بات کر رہی ہوں. جی ٹنڈو آدم سے. جی بات کریں. جی حکیم صاحب میرے 2-3 مسئلے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ میری شادی کا ہے. سب یہی کہتے ہیں کہ بندش ہے. دوسرا بھائی کو اولاد نہیں ہوتی. جی جی. بہن کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے. تو سب سے بڑا مسئلہ میرا ہے کہ گھر والے بہت پریشان ہیں شادی کے لیے. ایک مولانا سے بھی بات ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ کے اوپر بندش ہے. کوئی گھوڑے کا بال ہے یا جو وہ دبایا ہوا ہے. میں نے کافی وظائف کی ہیں. جی جی. تو
اب میری ایک بات غور سے سنیے. جی جی. ایک تو ہر نماز کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا یا واحدو، یہ دونوں چیزیں ملا کر. جی جی. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا یا واحدو، جی جی. ایک تو آپ نے یہ پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد. جی جی. دوسرا جو ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے سارا دن، اور بہت کھلا یا عزیزو یا فتاح ہو. جی جی. یہ ایک اتنا پڑھیں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں، اس کی بہت طاقت ہے اور اس میں بہت تاثیر ہے اور اس میں بہت کمال ہے. جی جی. یا عزیزو یا فتاح ہو، جی جی. اور یہ مسلسل پڑھیں گے اور پورے یقین اور پورے اعتماد سے پڑھیں گے. جی جی. ٹھیک ہے. جی جی. اور آپ نے صبح شام سورۃ والضحیٰ 40 بار پڑھنی ہے. جی جی. بس یہ عمل کر لیں. بڑے بڑے عمل جہان فائدہ نہیں دیتے، وہاں یہ عمل کچھ عرصہ اگر لگاتار کیے جائیں تو اس کا بہت فائدہ میں نے دیکھا ہے، اور اس کا بہت رزلٹ دیکھا ہے، اور اس کی بہت تاثیر اور کمال دیکھا ہے. بس آپ یہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کو صدا خیریں برکتیں ملیں گی اور ہمیشہ کی رحمتیں ملیں گی. حکیم صاحب مجھے آپ سے بیعت کرنا ہے. جی میں بیعت کر لیا. اور ہم سب گھر والے وظائف پڑھتے ہیں، ان کی اجازت بھی چاہیے. اجازت ہے. اور بھائی کا جو شادی کا بچے کا بولا ہے، بڑی کا بھائی کا. میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ساری وظائف آپ کے سارے مسائل کے لیے ہیں. گھر کے جتنے زیادہ افراد کریں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ اتنا ہی نفع ہوگا. جی شکریہ بہت سر، مجھے آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. سر حکیم صاحب مجھے ایک اور بات کرنی ہے آپ سے. جی 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 جی. میں کیا کہتی ہے، رمضان سے آپ کی سننے شروع ہوئی ہوں. جی. تو مجھے باجی ایک انہوں نے یہ آپ کی طرف مطلب لگایا ہے، وہ بہت پریشان ہے. انہوں نے مجھے بولا تھا کہ اگر آپ کی کال لگ جائے تو آپ بات کرنا. سنیے جی آپ کا ٹائم بہت آگے نکل گیا ہے. میں نے سب سے انصاف کرنے اللہ والے، میرے دل میں آپ کے لیے خیر خواہی. السلام علیکم. جی 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 جی. کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑا ٹائم دیا جائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دیا جائے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت جی بہت بہت کام. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات. حضرت جی میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ سورۃ فاتحہ کی تعریف سے جمعرات کو شروع کرتے ہیں. آپ کو سورۃ فاتحہ اور اس کے علاوہ جتنے بھی وظائف ہیں سب کی اجازت ہے. اگلی بات کریں. شکریہ. اور حضرت جی اس میں بہت درد ہے کافی دنوں سے. اچھا. اور نا آگے نا میں فاتحہ کا ذکر دیا ہوا ہے تو میں نے پڑھا تھا اپنے سے نا استغفر اللہ، اس کے ساتھ نا اللہ صلی اللہ محمد استغفر اللہ. میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ دو کے ساتھ پڑھ سکتی ہوں. میں نے آپ کو کہا نہیں ہے کہ آپ کو یہ وظیفہ اور سب کی اجازت ہے. ٹھیک ہے بہت شکریہ حضرت. اور باقی آپ کو ایک وظیفہ دیتا ہوں، آپ دن میں کسی بھی وقت فارغ اوقات میں یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، یہ آپ مسلسل پڑھیں. یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، یہ آپ مسلسل پڑھیں اور بہت یقین سے اور بہت اعتماد سے اور بہت توجہ سے پڑھیں. بہت یقین ہے، بہت یقین ہے. اور جو وظائف باقی دیے ہیں ان کی اجازت ہے، اور انشاءاللہ آپ کو اللہ پاک کی رحمت اور برکت نصیب ہوگی.
جی حضرت کی بہت دعا میں یاد رکھنا، میرے امی ابو کے لیے دعا کرنا. جی انشاءاللہ آپ کے لیے بھی، آپ کی نسلوں کے لیے بھی دعائیں ہیں، اور سدا دعائیں ہیں، اور سدا خیریں. آمین آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دیر ہے. آمین آمین آمین. یہ وظیفہ آپ گڑ گڑا کے پڑھیے گا، محتاج بن کے پڑھیں، بھکاری بن کے پڑھیں، سائل بن کے پڑھیں. جتنا زیادہ توجہ سے پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو نفع ہوگا. جی اور حضرت جی بشیر احمد کے گھر سے بول رہی، وہ بھی اسلام بول رہے ہیں آپ کو. جی وعلیکم السلام، جزاک اللہ. دعا میں یاد رکھیے گا حضرت جی. السلام علیکم. وعلیکم. یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر. اللہ میرے لیے کوئی خیر کا سبب بنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نظر سب ٹھیک ہے؟ اللہ پاک آپ کو زندگی دے. جی حضرت صاحب میں نے پوچھنا تھا کہ میرے اوپر جو اثرات ہیں وہ ابھی تک بھی ہے، اور یہ مطلب جادو کتنے ٹائم سے میرے اوپر ہے؟ پہلے آپ کو کیا وظیفہ دیا تھا؟ آپ نے مجھے دیا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا وارث یا نصیر. اس کے ساتھ اور کچھ اور بھی دیا تھا؟ سورہ ضحیٰ دی تھی صبح شام پڑھنے کے لیے. اور بس یہ دیا تھا. آپ نے نہیں پڑھا؟ نہیں، میں تو انشاءاللہ ماشاء اللہ میرا تقریباً نومبر سے آپ نے مجھے دیا ہوا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وہ تو میں مسلسل پڑھ رہی ہوں اور دن رات پڑھ رہی ہوں. پھر آپ مجھ سے وہ وظیفہ بدلنا کیوں چاہتی ہیں؟ نہیں نظر صاحب میں بالکل وظیفہ نہیں بدلنا چاہ رہی. اس میں تو میرے اتنے معاملات ٹھیک نہیں ہیں. میں تو اس طرح میرے معاملات تھے کہ میں ایک بند کمرے میں تھی، اندھیرا تھا، دیکھیے اور اللہ پاک نے میرے اوپر اتنا رحم کیا. سنیے، جس وظیفے سے اتنا فضل کتنا کرم ہوا ہے، میں کہتا ہوں اس وظیفے کو مجھ سے نہ آپ چھڑوائیں، اس کے علاوہ اور کوئی وظیفہ نہ لیں. نہیں میں نہ چھڑوا رہی ہوں نہ لے رہی ہوں حضرت صاحب. مجھے اللہ پر یقین ہے، اس کے بعد آپ پر یقین ہے. کیا نام ہے، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی جو جادو اثرات ہیں وہ چیز ہے وہ بہت زیادہ ختم ہو چکے ہیں، بہت زیادہ. آپ کے گھر سے جادو اثرات اس وقت مجھے نظر نہیں آ رہے، اللہ کا علم کامل ہے. ایک تو آپ صبح شام ایک تسبیح پڑھیں، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی. صبح شام یہ تسبیح لازم پڑھیں. انشاءاللہ. ایک اور حضرت دوسری صاحب چیز یہ ہے کہ اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں علم نشرہ اور علم تری کیفہ پڑھیں. حضرت صاحب میں یہ پڑھ رہی ہوں. ویسے میں نے آپ کے 10 سن رہی ہوں، اس میں تو یہ جو پہلی 2 رکعتیں ہوتی ہیں نا تحیۃ الوضو کی نیت کر کے میں اس میں پڑھتی ہوں. پھر آپ نے جو آخری 6 کل بتائے ہوئے ہیں نا وہ میں پڑھا کرتی ہوں. آپ نے اور کوئی بات کہنی ہے؟ ہاں حضرت صاحب یہ کرنا تھا. اور مجھے یہ بتائیں حضرت صاحب، میرا یہ معاملہ ہے کہ میرے پاس عزت نہیں ہے جو چلی گئی ہے. ہر بندہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، مطلب فیملی میں کوئی نام سننا تک میرا نہیں برداشت کرتا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے مزاج میں چچڑا پن اور غصہ ہے. بالکل ہے حضرت صاحب. تو پھر لوگ تو آپ کے قریب آئیں گے، اور آپ کے قریب آ کے اگر کوئی بے عزت ہو تو پھر کیا قریب آئے گا یا دور رہے گا؟ نہیں دور ہی رہے گا. پر حضرت صاحب پورا خاندان جو ہے ماشاءاللہ بہت بڑا خاندان ہے، پر میرا نام سننا تک وہ برداشت نہیں کرتا. وہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ نے تمام خاندان کو رنگا ہے. جی بھر کے رنگا ہے. لہٰذا تو حضرت صاحب پھر بھی بتا غلطی ہوگی اللہ جی وہ کریں، پر اس کا بھی کیا ازالہ ہے؟ یہی تو عرض کر رہا ہوں، اس کا ازالہ یہی ہے کہ اپنے مزاج میں درگزر پیدا کریں. سب کو حضرت جبریل علیہ السلام کے ترازو میں نہ تولیں کہ ان کے اندر کوئی عیب بھی نہیں ہوگا. انسانوں میں خوبیاں خامیاں ہوتی ہیں. بہترین انسان وہ ہے جو خوبیوں پہ نظر رکھے اور خوبیوں پہ توجہ کرے. بہترین انسان. حضرت صاحب آپ نے یہ مجھے الائچی والا یا مجید کا دیا تھا، پر میرے اندر سے غصہ نہیں ختم ہو رہا.
बस यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि वज़ू के 3 घूंट और रूहानी गुस्ल, ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। और हज़रत साहब मुझे जो मैं आपकी अल्लाह मग़फ़िर जो आपके वज़ाइफ कर रही हूँ मुझे और सूरह तौबा की आखिरी दुआएं कर रही हूँ उसकी इजाज़त चाहिए। आपको तमाम वज़ाइफ की इजाज़त है। और अस्सलाम इज्जत के लिए क्या पढ़ना है? जो मैंने आपको दिया है अल्लाह वाले अभी वो दिया ये है, उस इज्जत पर के लिए भी वही है। आप तवज्जो करें। अस्सलाम वालेकुम। और लोग रोटी के नहीं इज़्ज़त के भूखे होते हैं। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले के अल्फाज हैं ये। रोटी के नहीं इज़्ज़त के भूखे होते हैं। आप उन्हें बहुत ज़्यादा रोटी खिला दें, रोटी से मुराद खाने खिलाएं, दस्तरखान बढ़ाएं और इज़्ज़त का लुक़मा ना दें। जानवर भी जो है वो भी इज़्ज़त का भूखा है। उसको डंडा दिखाएं भाग जाता है, घास दिखाएं आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, मैं ना आपके पास 26 फरवरी 2019 को आई थी। आपने बताया था कि वालदा माजा पे 40 साल का इलम है, इसकी वजह से ना बहनों की शादी हो रही, ना हमारे घर पे रिस्क की तंगी है और ना हमारी माँ का प्रॉपर्टी का हिस्सा दिया जा रहा नानके से। तो आपने मुझे या तादिरो या नाफियो बताया कि उनका अभी तक मसला हल नहीं हो रहा और बिगड़ रहा है। अच्छा जी, जो कुछ मैंने दिया है मालूम होता है कि घर के किसी एक फर्द ने पढ़ा है, सारे घर ने नहीं पढ़ा। नहीं हकीम साहब, सारी पांचों बहनें पढ़। अच्छा, आप सच कह रही हैं। फिर मेरे इल्म में कमी है, मेरा इल्म जो है वो कमी है उसमें। आप सच कह रही हैं। गुजारिश ये है, मेरे पास यही वजीफ़ा है और इसी वजीफ़े से ही काम बने हैं, आपके बनेंगे। और हकीम साहब घर में ना कोई चीजें भी नजर आने लग गई। यही वजीफ़ा करें, आयत करीमा वाले नफिल साथ लाजिम पढ़ें। आप अपनी बात पे वो खत्म हुआ कि नहीं? अपनी बात पे आप मुसर हैं कि सारा घर पढ़ रहा, जबकि मेरे मुताबिक घर का एक फ़र्द पढ़ा है और उसी ने ही तवज्जो से पढ़ा है, सारे घर ने तवज्जो से नहीं पढ़ा। और उसके बावजूद भी घर से जादू, असरात, बंदिशें, चीज़ें, ये सब चीज़ें टूटी हैं और इन सब चीज़ों का ख़ात्मा हुआ है। अब चीजें नजर आने लगी और बड़ी बाजी की भी तबीयत खराब है। इसलिए तो कह रहा हूँ सारा घर पढ़े और यही वज़ाइफ पढ़ें, साथ आयत करीमा वाले नफिल लाजिम पढ़ें। वो नफिल जितना गिड़गिड़ा कर भिखारी बन के पढ़ेंगे उतना ज़्यादा ये चीज़ें आपकी टूटती नज़र आएंगी और मुसलसल टूटेंगी। ठीक है ना? अल्लाह। और कुछ अरसा लगातार करें। गाड़ी के सारे पहिए चलेंगे तो गाड़ी चलेगी। बाज़ौक़ात घर का कोई एक फ़र्द पड़ता है, उसका भी असर होता है, उसका भी रिज़ल्ट मिलता है और उसकी भी तासीर होती है। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही। आप ऊंचा बोलें, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुर्शिद जी क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? कराम। अल्लाह पाक आप पे करोड़ों आपकी मखलूक को करोड़ों करम से अता फरमाए। जी मैं कुरान बात कर रहा हूँ कसूर से। जी 1 मिनट तो आपने लगा दिया, सिर्फ तारफ़ कराते हो, बाकी रह गए 2 मिनट। इधर हज़रत साहब कुछ सिग्नल का मसला बन गया। नहीं, 1 मिनट तो सिग्नल के मसले में रह गए, बाकी 2 मिनट हैं, बात कर लें। ये मसला है कि खाला का कोई मसला है, वो ना बीमार है, उनको कोई मसला है, मतलब तो गिल्टी से मखलूक है जी। वो ना काफ़ी जगहों से इलाज करवा चुके हैं लेकिन समझ नहीं आ रही, वो ठीक ही नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। वो गर्दन तक मसला चला गया है, तो गर्दन की तरफ जा रहा है। गिल्टी का मसला
جی گلٹی کا ہے کوئی، وہ کوئی غلط انجیکشن لگ گیا تھا، انجیکشن لگا دیا تھا، اس کے بعد یہ ہو گیا۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے، اور کوئی بات کہنا چاہیں؟ دوسرا ہمارے گھر کے لیے جو وہ آپ دعا کر رہے ہیں، دوسرا یہ کہ چھوٹا بھائی پتہ نہیں کس وجہ سے ناراض ہو گیا، سمجھ نہیں آتی، فون نہیں کرتا تقریباً 15-20 دنوں۔ اچھا، اور باقی حضرت صاحب آپ دعا کر دیں ہمارے لیے، آپ کو بتائیے ہمارے ایک قرآن پاک کی آیت ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، یہ اگر آپ ہر نماز کے بعد سارا گھر ایک تسبیح گلٹی کا تصور کر کے پڑھیں اور ہلکا ہلکا تھتکار دیں، اور ہلکا ہلکا ایسے نا، ایسے ہیں، اول آخر درود پاک پڑھیں، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، یہ اگر آپ مسلسل جو ہے یہ کر دیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ والد جو ہیں آپ کی والدہ صاحبہ مستقل مزاجی سے خود بھی یہ سارا دن پڑھے۔ اور ایک لفظ اور دیتا ہوں، ہر نماز کے بعد ایک تو یہ پڑھنا ہے، اور صبح شام آپ نے اللہ اکبر کی تسبیحاں پڑھنی ہے صبح شام۔ ہاں جی، اللہ اکبر کی 3 تسبیح صبح اور 3 تسبیح شام، اور سارا دن اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ میں نے توجہ بہت اس کا رزلٹ دیکھا ہے کہ کینسر بگڑ گیا ہو، گلٹی بگڑ گئی ہو، تو اللہ اکبر کی برکت سے، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ کی برکت سے ماشاءاللہ مسئلے حل ہوئے ہیں اور صحت تندرستی ملی ہے۔ والدہ کے لیے آپ نے بتایا تھا مطلب وہ شدید باسن یا شدید تنقیدہ، ٹھیک ہے، آپ جو وظائف اس سے پہلے پڑھ رہے ہیں ان کی اجازت ہے، لیکن جو اب میں وظیفہ دے رہا ہوں اس پہ آپ تھوڑی سی توجہ کر لیجئے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ تعالی دعا کروں گا۔ اور شادیوں کے مسئلے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، خاص طور پہ یہ زہریلی چیزوں کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ وہ کوئی زخم کی شکل ہو، وہ کوئی سانپ، بچھو، بھیڑ کی شکل ہو، وہ کوئی پرانا پھوڑا ہو، وہ کوئی گنگرین ہو، وہ کوئی ایسا زخم ہو یا ایسی تکلیف ہو۔ السلام علیکم سرکار۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ۔ جی سرکار میرے 2-3 مسئلے ہیں۔ ایک میرا بیٹا ہے عزیر، جی اسے نا اس پہ نا بوجھ ہے کوئی، جی، اور وہ جو تسبیح وغیرہ میں اسے کہوں اور وہ کہتا ہے کہ میرے ناک میں سے خون آنے لگ گیا، مجھے یہ ہو گیا، مجھے وہ ہو گیا۔ اچھا جی۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بیٹی ہے 35 سال کی ہو گئی، اللہ توبہ بھی بہت کرتی ہے، جب بھی رشتہ اس کا کوئی آتا ہے تو وہ بیمار ہو جاتی ہے۔ اچھا انشاءاللہ یہ دونوں مسئلے حل ہوں گے۔ اور کوئی مسئلہ ہے آپ کا؟ اور بھی میرا یہ ہے، سامنے میری قدم نہیں مجھ سے رکھا جاتا، میں نا پہلے ایک مکان تھا اس میں ایسا ہوتا تھا کہ گھٹنے کے نیچے کوئی مکہ مار دیتا اور میں گر جاتی ہوں۔ اچھا ایسا کریں، 4 سال پہلے ہم گئے تھے، مجھے کسی نے بھیجا تھا، اپنی بیٹی اس کی پاگل ہوئی تھی تسبیح خانے دعا اور دم کے لیے۔ ہم واپس آئے تو وہ ایسے تھی جیسے مہمان آئی ہوئی ہے۔ میں چاہتی ہوں آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی اسی طرح کرم کر دے جیسے اس بے آسما بابلی جسے کہا جاتا تھا ہوئی تھی، مجھ سے بھی ایسا ہی کرم ہو جائے۔ ایسے ہوگا انشاءاللہ۔
اللہ کے نام میں بڑی طاقت اور تاثیر ہے. آپ ایسا کریں، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں، یا اللہ ہو یا واحد ہو یا قہار ہو، یا اللہ ہو یا واحد ہو یا قہار ہو، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں اول آخر درود پاک کے ساتھ. دوسرا چیز یہ ہے، آپ سارا دن پڑھیں سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین. یہ سارا دن پڑھیں اور بہت یقین، بہت توجہ سے پڑھیں، اور سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں پڑھیں، اور کھلا پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں. سلام علی نوح فی العالمین. اور آخری چیز جو ہے بتا رہا ہوں، وہ آیت کریمہ والے نفل بہت توجہ سے پڑھیں. لیکن جس دن میں کسی بھی وقت جب آپ کو سہولت ہو تو آیت کریمہ والے نفل بہت توجہ سے پڑھیں. تو انشاءاللہ تعالی آپ کے مسائل حل، مشکلیں دور اور پریشانیاں ختم ہوں گی، اور آپ کو برکت اور خیر ملے گی انشاءاللہ، اور آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے؟ آپ کو مزید سمجھ نہ بھی آئے تو آپ اس پروگرام کی ریکارڈنگ سن لیجئے گا اور اس کو مزید سمجھ لیجئے گا. لیکن یہ کچھ عرصہ لگاتار کریں. اور اس کے علاوہ آپ کوئی اگر وظائف ابکری کے تسبیحات تسبیح خانے کے پڑھ رہے ہیں تو ان کی بھی اجازت ہے. میں نے درود شریف شروع کیا ہے بس. جی، جتنی بھی تسبیحات وظائف ابکری کے آپ تسبیح خانے کے پڑھ رہے ہیں، جی ان سب کی آپ کو دل سے اجازت ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. بہت شکریہ. الحمدللہ الحمدللہ. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم. السلام علیکم. آج کا پروگرام ہمارا ختم ہوا. مخلصین، پوری دنیا میں جتنے بھی مخلصین ہیں جن کی کال ملی یا نہیں ملی، سب کو جو وظائف بتائے ان سب کی اجازت ہے. اللہ کی مخلوق کو نفع ملتا رہے، فیض ملتا رہے، راحت ملتی رہے. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ تھوڑا وقت دیا جائے لیکن زیادہ سے زیادہ مخلصین کو دیا جائے. یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجهک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجهک وعظیم سلطانک. یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذی الجلال والاکرام. یا اللہ پوری دنیا میں جہاں تیرے بندے بندیاں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، ان سب کی مرادیں، آسیں، چاہتیں پوری فرما، مشکلیں حل فرما، پریشانیاں دور فرما، ذلت، علت اور قلت سے بچا. ہماری ساری دنیا آخرت کی مرادوں کو خیر کے ساتھ مزین فرما، ہر مشکل حل فرما، ہر پریشانی دور فرما. صدا بن مانگے عطا فرما، صدا بن مانگے عطا فرما، صدا بن مانگے عطا فرما. آمین 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 برحمتک یا ارحم